نحمد ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم ثبتنا عند الموت بلا اله الا الله آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سورہ یوسف ہم کر رہے ہیں اور الحمدللہ 70 آیات ہماری ہو گئی ہیں. اب بس صرف تھوڑا سا حصہ باقی رہ گیا ہے. انشاءاللہ تعالی اللہ کی مدد رہے گی اور اسی کا سارا شکر اور اس کی سارا احسان. ہماری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے ہم کی کر سکتے یہاں تک پہنچ سکتے. جو کچھ اب تک پڑھا ہے یقیناً کچھ نہ کچھ ضرور ذہنوں میں سورت کے حوالے سے بیٹھے ہوگی چیزیں. سورت میں بہت چھوٹے چھوٹے مضامین ہیں اور بہت خوبصورت طریقے سے وہ مضامین صرف اس کو قصے کے طور پہ نہ لیں اپنی زندگی میں پریکٹیکلی لیں تو بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. اور دوسری بات یہ کہ جتنی اب تک آپ نے اس کے اندر گرامر پڑھی ہوگی تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو بیسک گرامر کے جب آپ نے کورسز کیے تھے تو بہت سارا ایسا ایلیمنٹ تھا جو آپ نے نہیں پڑھا تھا لیکن آپ کو اس صورت کے حوالے سے بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے آئی ہوں گی. چند ایک اور بھی آئیں گی انشاءاللہ تعالی. اسی لیے ہم جو عربک گرامر والے ہیں وہ اس چیز کو مانتے ہیں کہ اس صورت کے اندر وہ تمام جتنی بھی گرامر کے قواعد ہیں قرآن کے لحاظ سے وہ تقریباً اس صورت کے اندر آپ کو 95-99% تک مل جاتے ہیں. شاید کچھ ایک آدھ دو اور بھی رہ جاتا ہوگا لیکن تقریباً سبھی مل جاتے ہیں. آپ کو فعل کے صیغے بھی مل جاتے ہیں. اسم کی بہت ساری چیزیں آپ کو جو آپ نے نہیں پڑھی ہوتی ہیں جو بہت کم استعمال ہوئی ہوتی ہیں وہ بھی آپ کے سامنے آ جاتی ہیں. بڑی خوبصورت ایک پیکیج ہے پورا. مطلب اپنی جگہ ہے لیکن بذات خود گرامر کے حوالے سے بھی بڑا زبردست پیکیج ہے اور اس کو کرنے کے بعد آپ کے لیے باقی جو صورتیں ہیں اس کو کرنا کافی قدرے آسان ہو جاتا ہے. اور میں تو ہمیشہ سجیسٹ کرتا ہوں لوگوں کو کہ آپ اس صورت کو کریں اور اس کے بعد خود سے بھی جو ہے نا ایک آدھ دفعہ ضرور کرنے کی کوشش کریں. تو کوشش کیا کریں اب تو آپ کر ہی سکتے ہیں. چلیں آج پھر ہم اپنا سلسلہ شروع کرتے ہیں. میرے خیال میں آج پہلی باری کس کی ہے؟ مبشر صاحب آپ کی ہے؟ سر میری جی سر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سر آپ تلاوت کریں اور پھر اس کی انالیسس. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. قالوا واقبلوا علیہم ماذا تفقدون. قالوا فعل ہے ماذا تفقدون. یس تف آپ پڑھ لیتے جی ماذا تفقدون. قالوا فعل ہے و حرف ہے اقبلوا بھی فعل ہے علی حرف ہے ہم اسم ہے ماذا حرف ہے تفقدون یہ بھی فعل ہے. قالو جو ہے یہ اس کا فعل ہے فعل ماضی جمع مذکر غائب کا. اس کا مادہ کاف و لام اور باب نون سے ہے. قالو انہوں نے کہا و اقبلو اور وہ متوجہ ہوئے. اقبلو جو ہے اس کا مادہ ہے کاف بے لام اور باب افعال سے ہے. اور یہ جو ہے کہ کہتے ہیں اپنا اس کا پہلا صیغہ بنائیں اور اس کا مصدر بتائیے. بلو کا پہلا صیغہ ہوگا اقبلا یقبلو. اقبلا یقبلو. ہاں اقبال. کیا مطلب ہوا؟ اقبال یعنی متوجہ ہونا. ٹھیک ہے. اچھا اب قالو کو آپ نے کہہ دیا کہ یہ فعل ماضی جمع مذکر غائب. ٹھیک ہے. اور اس کا قالو جب ہوگا تو اس کا ایک مفعول آپ کو ملے گا. بیسیکلی جو مفعول ہوتا ہے وہ مفعول ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے
جی اقبلو کو آپ نے کہہ دیا کہ یہ فعل ماضی جمع مذکر غائب. فعل ماضی جی کون سا فعل فعل ماضی جمع مذکر غائب ہے نا سر. جمع مذکر غائب. اور علیہم علیہم جار مجرور ہو گیا, مرکب جاری ہو گیا سر اس میں. متعلق ہو گیا. جی متعلق ہو گیا. اچھا مجھے بتائیے کہ چلے اس کو آگے کریں گے. واؤ آپ نے چھوڑا ہوا ہے, واؤ کیا چیز ہے؟ واؤ میں اس کو حالیہ لیتا ہوں سر. اچھا اس کو چھوڑ دیتے ہیں ابھی, پہلے اس کو آگے کمپلیٹ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی سر. سر یہ ایک ماذا سر یہ میں سمجھ میں نہیں آیا کہ ماذا ایک ہی حرف ہے یا ماں اور زا الگ ہے. مجھے بیسیکلی ماذا پورا ایک استفہام ہے. ہاں کیونکہ سر میں نے جو کتاب میں دیکھا نا تو صرف ماں ہی استفہام میں آ رہا ہے, تو زا اس میں کہیں بھی نظر نہیں آیا. زا آپ کو پتا ہے نا اشارے کے لیے استعمال ہوتا ہے. جی 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 جو اشارہ ہے وہ تو زا ہے نا. حاضہ میں بھی ہا تنبیہ کے لیے باقی کیا رہ جاتا ہے, زا رہ جاتا ہے. اسی طرح سے جو ذالکہ ہے اس میں اشارہ تو زا ہے, لام جو ہے وہ بعید کے لیے ڈینوٹ کرتا ہے, اور جو کاف ہے وہ خطاب کے لیے ہوتا ہے. اشارہ جو ہے وہ بیسکلی جو ہے وہ زائی ہے. ٹھیک ہے, زا پھر مل کے ایک استفہام بن جاتا ہے. استفہام بن جاتا ہے. ٹھیک ہے ماذا. جی سر. تو ماذا تفقدون وہی فعل مضارع جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے کہ یہ باب دعا سے ہے. فا قاف دال اس کا مادہ ہے. تو کہ تم نے کیا تم نے کھویا ہے, تم لوگ کیا کھوئے ہو. یہ ہو گیا فعل مضارع جی جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے. جمع مذکر جی اس کا مادہ ہے فا قاف دال اور یہ باب دعات سے ہے. ضرب یدہ. اچھا اگر آپ اس کو ابھی بریک کریں تو کیسے بریک کریں گے؟ قال میں ایک بن جائے گا, اقبلو علیہم ایک بنے گا. جی سر. ایسے ہی بنے گا. جی بالکل. اور ماذا تفقدون یہ ایک بنے گا سر. ایک بنے گا. ٹھیک ہے, یہ مقولہ لگ رہا مجھے اس کا. اب آپ نے مجھے بتانا ہے کیا کیا کس چیز سے لگ رہا ہے, یہ آپ مجھے بتائیں. جی یہ تو ماذا تفقدون تو یہ مقولہ ہو گیا قالو کا. یہ مقولہ ہو گیا, جملہ فعلیہ ہو کے آپ نے کہا کہ یہ قالو کا مقولہ ہو گیا. جی سر. جی سر. ٹھیک ہے. اور اقبلو جو ہے یہ وا تو حالیہ ہو گیا اور علیہم جار مجرور ہو کے متعلق ہو کے اس کا وہ ہو گیا. اقبلو اس کا سر اس کا حال کہلائے گا یا آپ ترجمہ کریں تو آسانی ہو جائے گی. کریں قالو انہوں نے کہا اور وہ متوجہ ہوئے علیہم اس پر. ماذا تفقدون تم لوگوں نے کیا. اب اگر دیکھیں اس کو واؤ کو اگر آپ حال لیتے ہیں تو پھر حال کا ترجمہ کریں. انہوں نے کہا اس حال میں وہ متوجہ ہوئے اس کی طرف. ہاں اس حال میں وہ متوجہ ہوئے ان کی طرف. اور یہ واؤ کو آپ نے واؤ حالیہ لے لیا. جی جی. اور تو یہ پورے کا پورا یہ جملہ کیا بن جائے گا, جملہ فعلیہ ہو کے حال بن جائے گا. جملہ فعلیہ ہو کے حال بن جائے گا. صحیح. اور یہ جو ہے جملہ فعلیہ ہو کے کیا بن جائے گا, اس کا قالا کا متعلق ہو جائے گا نا. متعلق نہیں ہوگا, نہیں وہ مقولہ بن جائے گا. مقولہ بن جائے گا. یہ حال بن جائے گا. جی سر. اور یہ جو ہے مقول بن جائے گا. ترجمہ آپ نے کیا پورا اس کا؟ جی سر کر لیا کہ وہ انہوں نے پوچھا اور وہ متوجہ ہوئے. انہوں نے کہا, پوچھا نہیں ہے. جی انہوں نے کہا اور متوجہ ہوئے ان پر. انہوں نے کہا اس حال میں کہ وہ متوجہ ہوئے. انہوں نے کہا اس حال میں کہ وہ متوجہ ہوئے اس پر. ٹھیک ہے. کیا جی ماذا تفقدون کہ تم کیا چیز جی کھو گئی ہے. ہاں کیا چیز گم پاتے ہو. صحیح, یہ بھی صحیح ہے. آپ نے ڈاکٹر اسرار احمد کو سنا ہے کبھی؟ جی سر سنا ہے سر. کیسے سنا ہے؟ ان کی کافی تقریریں وغیرہ سنی. کیسے سنا ہے؟ سننے کی طرح سنا ہے کہ محسوس کر کے سنا ہے؟
سر میں اس بارے میں نے تو سننے کی حد تک ہی سنے سر. سننے کی حد تک تو سننے نہیں کرا نا آپ، سنے جی نہیں، آپ محسوس کر کے. ڈاکٹر صاحب کی ایک بڑی خوبصورتی ہے، اور جی سر. میرے خیال میں یہ خوبصورتی میں نے ڈاکٹر صاحب کے علاوہ کسی میں نہیں پائی. مطلب میں اپنی بات کر رہا ہوں، ڈاکٹر صاحب جیسی آیت ہوتی ہے نا ویسے پڑھتے ہیں. جس طرح ڈاکٹر صاحب پھر اس کا ترجمہ کیا کرتے، اس طرح سے ترجمہ کیسے کرتے کہ آپ کو محسوس ہوتے ہو کیا چیز تم گم پاتے ہو، کیا چیز. ڈاکٹر صاحب کو کہتے بلا کہتے تو ڈاکٹر صاحب کیسے کہتے بلا، لگتا ہے آپ کو واقعی بات ہو رہی ہے. اللہ خبردار. ڈاکٹر صاحب کی آپ کو سنے آپ کو واقعی لگتا ہے کہ گھوڑے بھاگ رہے ہیں، واللادیات والموریات ایسے پڑھتے ہیں. تو محسوس کریں اس کو. تو جب کیونکہ دیکھیں ہم تو ٹرانسلیشن کریں گے نا، تو ہم ٹرانسلیشن کے اندر ڈاکٹر صاحب کا کہنا کیا ہے کہ جب ہم، کیونکہ ہماری زبان نہیں ہے، ہم نے ٹرانسلیشن کیا، تو ٹرانسلیشن میں بھی اس کو محسوس کرنے کی کوشش کریں. ٹرانسلیشن میں بھی اس کو محسوس کرنے کی کوشش کریں تو اس کا ایک لطف آئے گا. نہیں تو آپ اس کو ایک نثر میں پڑھتے چلے جائیں گے. ایک شاعری ہوتی ہے، شاعری کو جب ترنم میں پڑھتے ہیں تو اس میں کیسی خوبصورتی آتی ہے نا. صحیح آتی ہے نا، بس وہی والا حساب یاد بھی کریں. جی اگلی آیت بھی آپ ہی کریں. جی سر. قالوا نفقد شواء الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. قالوا فعل ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ باب نون سے، قاف واو لام اس کا مادہ، نفقدو فا قاف دال اس کا مادہ ہے، اور باب دعوت سے ہی ہے، اور یہ ہے فعل مضارع جمع متکلم کا صیغہ ہے. قالو نفقدو، انہوں نے کہا کہ ہم نے کھویا ہے یا ہمارے پاس کمی ہے، ہمارے پاس فقدان ہے. شوا دوبارہ کریں وہ. قالو نفقدو، انہوں نے کہا کہ ہم نے کھویا ہے. قالو آپ نے فعل ماضی جمع مذکر غائب، قالو اگر آگے مقولہ ہوگا. جی سر. جی اب سر. آگے سے مقولہ آ رہا. نفقدو آپ نے کیا کہا؟ نفقدو یہ ہے فعل مضارع جمع متکلم کا صیغہ ہے. جمع فعل، تو فعل اور فاعل دونوں اس میں شامل ہیں. جی دونوں شامل ہیں اس میں. فاعل اس کا اور کیا ہے؟ یہ اس کا فاعل جو ہے نا نحنو ہے. نحنو. سوا الملکی کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ یہ سوال ملکی جو ہے یہ مضاف الیہ ہے. ٹھیک، یہ مضاف الیہ، یہ مضاف ہے اور یہ مضاف الیہ ہے. یہ مضاف اور مضاف الیہ مل کے کیا بنے گا سر؟ یہ مفعول بہ بن جائے گا سر. یہ مفعول بہ بن جائے گا. ترجمہ کریں یہاں تک دوبارہ. انہوں نے کہا ہم نے کھویا بادشاہ کے جو پیالے کو کھویا تو آپ ماضی میں چلے گئے، مضارع کا ہے نا. مثلا ہم کم پاتے ہیں، ہم یعنی کھویا گیا ہے کہہ لیں، یا گم پاتے ہیں بادشاہ کے پیالے کو. بادشاہ کے پیالے کی. اب ایک سوال ہے میرا آپ سے. جی سر. یوسف علیہ السلام نے کیا چھپایا تھا؟ فلما جہاز فی رحل اخیہ، پچھلی والی آیت میں جائیے، کیا چھپایا؟ جی جعل سکایا تھا سر. وہ کیا چھپایا تھا انہوں نے؟ پیالے کو سکایا تھا، سکایتا لکھا ہوا. لفظ کی بات کریں، مسئلہ سارا ہماری ٹرانسلیشن میں آتا ہے بہت. جی سکایتا لکھا ہوا. انہوں نے کیا چھپایا تھا؟ سکایتا، پانی کا پیالہ. آپ ٹرانسلیشن چھوڑے، گڑبڑ وہی ہوتی ہے سر. کیا چھپایا تھا انہوں نے؟ مبشر صاحب کیا چھپایا تھا سر؟ یہ مجھے ہاں مجھے سر دیکھ نہیں رہا سر، میں چھوٹا ہے وہ فونٹ. آپ کو نظر نہیں آ رہا؟ آپ کے ہاتھ میں مصحف ہے نا، منہ سے تو بتائیں کیا چھپایا تھا؟ سکایتا لکھا ہوا نا سر. سکایتا جعل سکایتا فی رحل. کیا چھپایا تھا؟ سکایتا. اور بادشاہ کا کیا چیز ڈھونڈی جا رہی ہے؟ شواء الملک. ایک ترجمے کو چھوڑ دیں ابھی، مجھے بتائیں یہ دونوں الگ الگ چیزیں کہ ایک ہی چیز ہے؟ الگ الگ چیزیں ہیں، یہ الگ الگ چیزیں ہیں نا سر.
ہماری تفاسیر میں کیا ملتا ہے آپ کو؟ وہ ایک ہی ملتا ہے, وہ اس کو بھی پیالہ کہہ رہے ہیں, اس کو بھی پیالہ کہہ رہے ہیں. نہیں, جو پوائنٹ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اس کو نوٹ کریں. جی سر, جی. ہماری تفاسیر میں یہ نہیں ملتا, ہماری تفاسیر میں یہ ملتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے پیالہ چھپا دیا تاکہ اپنے بھائی کو بچائے. بالکل ایسے ہی لکھا ہے, جبکہ ایسا نہیں ہے, انہوں نے تو پیالہ دیا اس کو, اپنا محبت میں دے دیا, اس کے پیالہ رکھ دیا. لیکن جو ڈھونڈ مچی ہے, کیونکہ آگے اللہ, میں نے کہا نا قرآن کو اگر آپ پڑھیں گے تو یاد رکھیے گا قرآن یا تو اپنی تفسیر خود بتائے, اور اگر قرآن اپنی تفسیر نہیں بتائے گا تو وہ تفسیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ملے گی. قرآن نے بتایا نماز کا طریقہ آپ کو نہیں پتا, ایک آدمی بحث کر سکتا ہے نماز کا طریقہ کیا ہے, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ملے گا. کیونکہ دین کے ماخذ دو ہیں, یاد رکھیے گا, قرآن اور سنت دونوں پیرالل چلیں گے. تو قرآن اپنی تفسیر خود بیان کرتا ہے, جہاں وہ قرآن اپنی تفسیر خود بیان نہیں کرتا, کیونکہ قرآن جو ہے نا پورے قصے کہانیاں نہیں دیتا. قرآن نے یہ نہیں بتایا کہ جب وہ موسیٰ علیہ السلام جب گئے تو کس نے کیا تلوار نکالی, کس نے کوئی ڈانٹ پیٹی, کچھ نہیں کہا. لیکن قرآن باریک چیزیں وہ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہے. قرآن جو ہے بعض دفعہ اتنی چھوٹی چیزیں پیش کرتا ہے کہ آدمی حیران رہ جاتا ہے. جب آپ سورہ قصص پڑھتے ہیں تو قرآن نے بتایا کہ عورت کا چلنے کا طریقہ کیسے ہوگا. یاد ہے کسی کو آیت, نعمان صاحب کو تو یاد ہوگی, جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس وہ پانی کے لیے جا رہی تھی, اللہ تعالیٰ نے وہاں ذکر کیا نا کہ ان کی چال کیسی تھی. تو قرآن جو ہے نا جو چیزیں بتانے کی وہ بتاتا. تو تفسیر قرآن اپنے خود بیان کرے گا, نہیں تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بیان ہوگی. اور اس کے علاوہ اگر کوئی چیز بیان نہیں ہوتی نا تو اس کے اندر ہمیں اپنی ٹیڑے نہیں ڈالنی چاہیے, نہ اپنی کوئی تھیوری پیش کرنی چاہیے. یہ میرا اپنا ماننا ہے. اور اگر آپ نے کوئی اپنی تھیوری پیش بھی کرنی ہے, اپنی کوئی ڈالنی بھی ہے, تو تھوپنی نہیں ہے کسی پہ. آپ نے کہنا ہے یہ میں اس کو ایسے سمجھاؤں, یہ غلط بھی ہو سکتا ہے, یہ صحیح بھی ہو سکتا ہے, لیکن وہ دلیل نہیں بن سکتی, چاہے کتنے بھی بڑے سے بڑا مفسر ہو, بڑے سے بڑا عالم ہو. یہ یاد رکھ لیجیے گا میری بات, یہ بات میں آپ کو بڑے اس کے ساتھ کہتا ہوں. کیونکہ اگر آپ اپنے چاروں ائمہ کی کتابیں بھی پڑھ لیں نا, آپ کو میں کال بھیجتا ہوں ابھی تھوڑی دیر کے بعد, امام ابو حنیفہ, وہ کہتے ہیں میں صحابہ کے بعد کسی کو نہیں ایکسیپٹ کرتا, کیونکہ اگر میں تابعین اور تبع تابعین کو ایکسیپٹ کروں تو پھر ہم بھی کم نہیں گے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو دلیل آپ کی کیا ہوگی؟ دلیل آپ کی ہوگی قرآن و سنت. اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ آپ کا تجربہ ہو سکتا ہے, آپ کی نالج ہو سکتی ہے, آپ کی ہر چیز ہو سکتی ہے, وہ آپ کا دلیل نہیں بن سکتی ہے, وہ حق بن نہیں سکتا. اور وہ حق بنے گا, دلیل بنے گی بھی, تو آپ یقین مان لیجیے گا وہ کہیں نہ کہیں سے لنک ہوگی قرآن یا سنت سے, اس کے علاوہ نہیں ہو سکتی. تو آپ اگر دیکھیں کھویا کیا تھا سکایا, تو کیا کیا لفظ آپ نے دیکھا, آپ لوگوں نے, ہم نے اس کے ترجمہ ایک ہی بنتا ہے. حالانکہ آپ کو پتا سوا کا اصل ترجمہ کیا, اصل معنی کیا سوا کا پتا ہے؟ سوا تو ایک وہ ہے نا, کیا کہتے ہیں, آلہ ہے ناپ کرنے کا. نہیں ہے, آپ کو پتا ہے سکایا پانی پینے کا پیالہ ہے, لیکن سوا جو ہے وہ پینے کا پیالہ نہیں ہے سر. غلہ ماپنے کا جو ناپ ہوتا ہے نا اس کو کہتے ہیں سوا. جی جی. تو مانوی فرق بھی ہے, لیکن ہم لوگوں نے اس مانوی فرق کو میں گڑبڑ کر دی. لیکن جو بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں وہ یہ نہیں کہ انور گاندھی نے یہ بات کی, جو بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں ایسی بہت سارے مفسر کر چکے ہیں, میجورٹی نے نہیں کی. اور ہمارے ساتھ کیا ہو گیا کہ میجورٹی کی طرف چلتے ہیں. ہم کہتے ہیں یار 20 آدمی نے بات کی ہے, اس لیے یہ والی بات صحیح ہوگی, یہ 4 نے نا ٹیڑھ ماری ہے. ہم اس کو موقع نہیں دیتے تھوڑی دیر سوچنے. اب تھوڑی دیر اس کو اگر ہم سوچیں, تھوڑی دیر سوچیں کہ یار دیکھیں یہ 4 آدمی نے یہ بات کی, ٹھیک ہے 20 آدمی نے بات کی, 4 آدمی کی بات کا بیس تو بنائیں, تو وہ یہ بات کریں اس کی کوئی وجہ تو ہوگی نا. مطلب یہ کیوں یہ بات کر رہے ہیں, تھوڑا سا غور و فکر کریں, خود اپنی بات بتاتا ہے. اور آگے اللہ بتائے گا. اللہ نے آگے بتایا کہ وہ یہ کام کر ہی نہیں سکتے تھے, اپنے بھائی کو روک ہی نہیں سکتے تھے جب تک اگر اللہ نہیں چاہتا. اللہ نے تدبیر کر دی. انہوں نے تو ہو سکتا ہے ایسے گفٹ کے طور پہ ان کے بیگ میں ڈال دی ہو, رکھ دی ہو, ٹھیک ہے. آپ یہ دیکھیں ان چیزوں کو, جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں نا, یہ آپ کی بہت ساری چیزوں کو جو ہے نا, اشکالوں کو اور چیزوں کو دور بھی کرتا ہے. جی آگے کمپلیٹ کریں سر. انور صاحب ایک کوشچن ہے. اب اب ترجمے کے حساب سے جو چیز رکھی جائے گی آپ اسی کو ڈھونڈیں گے نا. تو اگر بادشاہ نے اگر وہ پیمانہ رکھا ہے, یا سکایا تو ایکچولی ویسے پانی پینے کی چیز کا ہوتا ہے,
اور جو وہ ڈھونڈ رہے ہیں سوال مل جس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ پیمانہ ہے غلے کا، تو پھر تو اگر تضاد آ جائے گا نا، جو چیز رکھی جا رہی ہے اور جو چیز ڈھونڈی جا رہی ہے وہ مختلف ہے. ہاں لیکن دیکھو نا اب ہوا کیا، ہوا ہی ہے دیکھیں طارق صاحب، جو پوائنٹ ہے وہ پوائنٹ یہ نہیں ہے، پوائنٹ یہ ہے کہ ہماری تفاسیر میں پھر اس طرح سے لکھا ہوا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے پرپسلی وہ چیز چھپائی اور پھر خود ہی اعلان کروا دیا کہ میرا سامان کھو گیا. یوسف علیہ السلام تو بادشاہ نہیں ہے، خدا کس کا جا رہا ہے؟ پہلی بات اللہ تعالیٰ نے ایک تدبیر کر دی خود کہ یوسف علیہ السلام کا کام بھی ہو گیا، اور وہاں کا سسٹم ایسا تھا اس زمانے میں کہ جس کے سامان سے کوئی چیز نکلتی تھی اسی کو رکھ لیا جاتا. تو وہ تدبیر ان کی خواہش تھی، اللہ تعالیٰ ان کی خواہش کو جو ہے وہ پورا زبردست کر کے دیا بغیر کسی اس کے. دیکھیں انبیاء معصوم ہیں، انبیاءوں سے اس قسم کی چیزوں کا اگر ہم ایکسپیکٹ کریں تو وہ نہیں بنتا. اللہ تعالیٰ نے خود تدبیر کر دی، لیکن ان کے پاس ایک چیز تو مل گئی نا، ان کو یہ پتا چل گیا کہ یار یہ پیالہ ٹھیک ہے بادشاہ کا تو نہیں ہے لیکن ہمارے یوسف علیہ السلام کا تو ہے، تو اس بیس میں پکڑ کے. لیکن اس میں کوئی پرپز کوئی چیز نہیں تھی. اس طرح سے مجھے اس طرح سے محسوس ہوتا ہے، جو میں نے 2-4 جگہوں پہ پڑھا تو میں نے اسی حساب سے آپ کو سمجھا، اور میرا اس پہ زیادہ دل ٹھوکا. ہو سکتا ہے کسی زمانے میں جب نہیں پڑھا تھا ہم بھی یہی سمجھتے تھے اور اسی طرح سے محسوس کرتے تھے. لیکن آپ کو پوائنٹ بالکل سمجھ نہیں سکا معذرت کے ساتھ، یعنی اللہ تعالیٰ تعالیٰ رکھ دیا، پھر انہوں نے اعلان کیا کہ بادشاہ کا پیمانہ گم ہو گیا ہے. کس نے اعلان کیا؟ کی ضرورت کیا ہے پھر؟ نہیں کس نے اعلان کیا؟ ارے نعمان صاحب کی آواز ہی نہیں آ رہی. نعمان صاحب بہت دھیرے بول رہے ہیں آپ. اچھا میں تو بالکل بڑے زور سے بول رہا ہوں بھائی. آ رہی ہے آواز؟ ہاں آ رہی ہے. اب آپ تھوڑی بہتر ہے جی بولے. میں کہہ رہا ہوں کہ اگر صرف بادشاہ کا پیمانہ ہی گم ہونے کا اعلان کرنا تھا تو پھر اس سے پہلے ہی اس بات کی ضرورت ہی کیا تھی کہ کہا جائے کہ انہوں نے پیالہ رکھ دیا بھائی کے سامان میں. مجھے ایک بات بتائیں، اگر پیالہ نہ رکھا جاتا، ٹیسٹ ہے پیالہ نہ رکھا جاتا تو پیالہ تو تھا ہی نہیں. بادشاہ کا اعلان کرنے کا مقصد کیا ہوتا؟ اللہ تعالیٰ جو ہمیں چیز بتا رہا ہے وہ کیا بتا رہا ہے کہ اگر تم اللہ کے ساتھ ہو جاتے ہو تو اللہ تمہاری وہ خواہشات بھی پوری کر دیتا ہے، اللہ تمہاری وہ چیزیں بھی پوری کر دیتا ہے جو تمہارے نفسوں کے اندر موجود ہوتی ہے، تمہاری زبان پہ نہیں آتی ہیں. ان کی خواہش تھی جو اپنے بھائی کو آپ ایک یونیورسل رول کیوں یہاں سے ڈرائیو کر رہے ہیں؟ اچھا نہ کریں، میں کہتا ہوں چلے یونیورسل ٹروتھ کو بھی ہٹا دیں. آپ یونیورسل ٹروتھ کو بھی ہٹا دیں. آپ آیتوں کی ترتیب کو دیکھتے ہوئے مجھے بتائیے، ترتیب کو دیکھتے ہوئے بتائیے. آپ نے کہا کہ اعلان کیوں؟ اللہ خود آگے جواب دے رہا ہے. اللہ نے آگے کہا نا اگلی والی آیت کے اندر اللہ خود جواب دے گا کہ یہ اللہ اگر یہ اپنی دین ملکی کے اندر رکھ ہی نہیں سکتے تھے، قانون ہی نہیں تھا اپنے بھائی کو روکنے کا اپنے پاس، اللہ نے تدبیر کر دی. اللہ جسے چاہتا وہ تدبیر اللہ نے پیدا کر دی. لیکن اللہ نے موقع کس طرح سے بنایا؟ چیزوں کو لنک ہوئی ہے نا، دیکھیں نا آپ ایک دوسرے سے چیزیں لنک ہوئی ہیں، کیونکہ یہ تو طے بات ہے کہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. سکھایا پینے کے پیالے آپ کہہ رہے ہیں میں نے نہیں کہیں پڑھا کہتا ہے، میں نے 3-4 جگہ تو دیکھی آج ہر جگہ. سکھایا اور سوایا آپ کو ایک ہی ترجمہ ملا ہے. میں عرض کروں جناب تھوڑا سا انور بھائی، یہ اس میں جو ہے نا یہ بات ترجمے میں تو کہیں بھی میں نے بھی دیکھا ترجمے میں کہیں نہیں ہے وہ، لیکن یہ صرف تشریح کے اندر آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ علماء نے اس میں اس کی تشریح کے اندر یہ بات لکھی ہے. باقی ترجمے میں تو یہ بات کہیں، یعنی ترجمے میں تو کوئی بات نہیں آتی ہے. لیکن ترجمے میں کوئی فرق نہیں. میری بات سنیں سر، میرا تو آپ سے سوال یہ ہے کہ سوا اور سکھایا ایک ہی چیز ہے کہ نہیں ہے؟ مجھے صرف یہ بتا دیں کہ آپ کو. نہیں، الگ الگ چیز ہے. جب الگ الگ چیزیں لیکن ترجمے میں الگ الگ لکھا؟ جی ہاں الگ الگ لکھا ہوا. ترجمے میں الگ الگ لکھا ہے؟ جی ترجمے میں الگ الگ لکھا ہے. پیالہ ایک جگہ پیالہ لکھا ہے، ایک جگہ شاہی پیمانہ لکھا ہے. بات تو ایک ہی ہو گئی نا، پیالے کی بات ہو رہی ہے نا بہت. کیا ترجمے میں یہ لکھا ہے کہ وہ پینے کا پیالہ تھا اور یہ ناپنے کا پیالہ تھا؟ نہیں سر، فرق ہے. یہ پانی یہ مجھے ایک بات بتائیں، میں نے آپ کے بیگ میں جو ہے وہ قلم رکھا ہے جی، کہ میں نے آپ کے بیگ میں پینسل رکھی ہے اور آپ کے بیگ سے مارکر برآمد ہوتا ہے، کیا یہ دونوں ایک ہی چیز ہوں گی؟ اگر اس کو یعنی اگر جامع طور پہ لیا جائے گا تو کہا جائے گا قلم. جیسے یہاں پہ پانی کا پیالہ جامع طور پہ تو قلم ہی کہا جائے گا نا سر اس کو. نہیں لیکن مجھے ایک بات سے یہ بات، لیکن دونوں الگ. آپ مجھے بتائیں، آپ ایک کام کریں، ابھی جائیے افنان جائیے. ایک منٹ،
آپ نے بھی اس کو جامع قلم لے لیا نا. میں بحث کرنے کی بات نہیں کر رہا, ایک صرف جنرل بات کرنے چاہوں, انڈرسٹینڈنگ ہو ہم سب کی. آپ افنان جائیں, اس کو بولے مجھے 2 پینسلیں دیں, مجھے بتائیے وہ آپ کو پینسل دے گا کہ آپ کو یہ دے گا؟ پینسل دے گا. حالانکہ آپ نے جامع طور پہ کہہ دیا کہ ایک ہی چیز ہو گئی, تو پھر تو آپ کے سامنے رکھ دئیے. آپ بولیں گے یار میں نے تو پینسل مانگی, اس نے بولا یہ بھی تو پینسل ہوتی ہے. نہیں کہا اس نے. پینسل الگ چیز ہے, پینسل الگ چیز ہے, مارکر الگ چیز ہے. سوال یہ ہے کہ رکھی آپ نے پینسل, نکلا وہاں سے مارکر, کھویا مارکر ہے, پینسل نہیں کھویا. لیکن کیونکہ وہ پینسل بھی ان کے بیگ میں سے نکلی ہے جو ان کی نہیں تھی, اور ہو سکتا ہے وہ پینسل کو جانتے ہو کہ یہ پینسل کس کی ہے, اس لیے آگے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تدبیر کی ہے. میرا پوائنٹ یہ نہیں ہے, میرا پوائنٹ یہ ہے, میرا پوائنٹ صرف یہ ہے کہ ہم نے اس طرح سے کر کے جو ہے نا, اگر آپ اس کو دیکھیں, اگر اس کو آج میری بات سننے کے بعد دوبارہ اگر اسی پہلو سے انہی تفاصیر جو بھی آپ پڑھ لیں اس کو آپ پڑھیں, تھوڑا سا غور کریں, آپ کو لگے گا کہ یار تھوڑا سا اس کے اندر وہ ہو گیا ہے, مکسنگ ہو گئی. انور صاحب اس میں بات یہ ہے کہ آپ کی بات بالکل, آپ کا پوائنٹ بالکل ویلڈ ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ عمومی طور پہ یہ کہا گیا ہے کہ وہ یوسف علیہ السلام نے وہ کی, وہ اللہ نے کی تھی. یہ بات تو بالکل اپنی جگہ, جو کنکلوژن نکالنے بالکل صحیح ہے, لیکن اس کے اندر تو کافی گنجائش موجود ہے نا کہ ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں عربی کے, تو اس میں تو آپ نے کچھ معنی لیے, کسی اور نے کچھ معنی لیے, تو یہ تو گنجائش موجود رہنی چاہیے نا. ہاں لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ جو بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں, یہ بات میں نہیں کہہ رہا, میں نے تو پہلا لفظ آپ کو کہا کہ بہت ساری جگہوں پہ کی ہے لیکن کم لوگوں نے کی ہے. یہ بالکل اسی طرح سے معاملہ ہے, اسی طرح سے معاملہ ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں اس کی کہ یوسف علیہ السلام نے کیا دیکھا تھا, تو کچھ لوگوں نے یہ بات کی ہے نا کہ انہوں نے کہا کہ یہ تو غیر عاقل کی جمع اگر ہے, غیر عاقل ہے نا, سورج چاند ستارے, تو پھر تو غیر عاقل ہے, تو پھر تو مونس کی ضمیر آنی چاہیے. جی, اور میں وہ عاقل کی ہے. اب یہ بات ہر ایک نے تو نہیں کی, 90% لوگوں نے تو یہی کہا نا کہ انہوں نے ستارے اور چاند ستارے دیکھے تھے, لیکن کچھ لوگوں نے کہا ہے نا کہ نہیں, انہوں نے ریئلٹی اس کو دیکھا. اور آج جو ہم تعبیر اس کی پیش کر رہے ہیں, ابھی ہم جس پہ بات کر رہے ہیں, ہو سکتا ہے 15-20 سال کے بعد اس کی تعبیر کچھ اور ہو, تو علم تو کبھی رکتا نہیں ہے, علم تو کبھی رکتا نہیں ہے. بس یہ بات. چلے مبشر صاحب کمپلیٹ کریں. دیکھیے گرامیٹیکلی بھی اس کا بدل بھی نہیں بن سکتا ہے. آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں, مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ آپ دونوں کا الگ جی مبشر صاحب, کہنا جی سر, قالو نفقد بہت بری ہے آج. قالو نفقد شواء الملک ولمن جاء به, انہوں نے کہا کہ ہم نے بادشاہ کا پیالہ جو ہے نا وہ ہم اس کو کم پاتے ہیں. ولمن جاء, ہاں ولمن جاء و عاطفہ ہو گیا, لمن یہ ہو گیا آپ کے جار مجرور, اور جاء لیمن جار مجرور ہو گیا, پکی بات ہے. جی سر, یہ لیمن جا من اگر آ رہا ہے تو من آپ کو پتا, اگر آپ نے اس کو کیا بنایا, من لی کو آپ نے دیکھا, ہمیشہ یاد رکھیں, آپ نے جارا مجرور ہو کوئی بھی چیز کو بریک کرے پہلے, ڈائریکٹ نہیں کیا کرے, سب جائیں گے. من کو کیا لیا آپ نے؟ من تو ہو گیا نا, یعنی کہ من کو کیا لیا, من کیا کیا آ سکتا ہے؟ موصولہ بھی آ سکتا ہے. موصولہ من نہیں, من واسطے اس کے جو, ہاں من سر موصولہ بھی آ سکتا ہے. آپ موصولہ تو آپ نے اسی طرح سے چلے نا, آپ کو کبھی موصولہ جب آئے گا تو موصولہ کے لیے کیا چاہیے آپ کو؟ صلہ. تو پھر صلہ ڈھونڈے گا. ولمن جاء کے بعد آپ اس کو ملائے بنائیں. آپ ڈائریکٹ آپ جارا کے ساتھ اگر کوئی حرف دیکھتے اس کو ڈائریکٹ ضرور مجرور نہیں کر دیں, اس صورت میں تو آپ کر دیں اس کو جار مجرور, کہ وہ مفرد ہو. آپ آگے والا دیکھیں اس سے وہاں کیا رہا ہے, ٹھیک ہے. اس کا اعراب ہلکا آ رہا ہے تو پھر آپ دیکھیں اس کا مطلب یہ جو ہے وہ کوئی مضاف الیہ بنے گا, مضاف کو کمپلیٹ کر کے مجرور ہونا ہے, ٹھیک ہے. من کو موصولہ کیا, اب آپ آ جائیں, جا آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ جا یہ جو ہے کہ کہتے ہیں اپنا فعل ماضی واحد مذکر غائب ہے, اس کا مادہ ہے جیم یا حمزہ, ٹھیک ہے. اور بہی کیا بن جائے گا سر؟ بہی جو بن جائے گا یہ بھی مرکب جاری بن جائے گا سر. کیا بنے گا بہی؟
مرکب جاری بن کے متعلق بن جائے گا نا. متعلق کس کے متعلق بنے گا؟ یہ بنے گا ولیمن جا بہی جا ولیمن جا. سر یہ لیمن جو ہے یہ لیمن کو بھول جائیں، اس کی بات کریں، بہی کی بات کریں. لا کو آپ نے جارا کا، من کو موصولہ کا. یہ چیپٹر تو یہاں کلوز ہو گیا نا. جی سر جی سر. لا جارا من موصولہ، یہ چیپٹر کلوز. آگے آ گیا جا فعل ماضی. یہ بہی کس کے متعلق ہوگا؟ یہ اس کے متعلق جا کے متعلق ہوگا. آ کے متعلق ہو جائے گا. جی اب یہ متعلق اور اپنا فعل یہ مل کے کیا بن جائے گا؟ جملہ فعلیہ. جملہ فعلیہ. اور یہ جملہ فعلیہ کیا بنے گا؟ جملہ فعلیہ کیا بنے گا؟ یہ جملہ فعلیہ من جا بہی، یہ کیا تھا؟ من کیا تھا؟ من موصولہ تھا، یہ صلہ بن جائے گا. کیا چاہیے ہوتا ہے؟ صلہ چاہیے ہوگا. صحیح. صلہ کیا ہوتا ہے؟ جملہ یا شبہ جملہ ہوگا. یہ کیا بن جائے گا؟ یہ اس کے لیے صلہ بن جائے گا سر. جی جی جی. من جا بہی، موصولہ مل کے کیا بنیں گے؟ صلہ اور موصولہ مل کے جو ہے لمن جا بہی. آپ پھر غلط پڑھتے ہیں. آپ لمن جا بہی کوئی تو پھنس جائیں گے نا. لا تو جا رہا ہے نا، لی تو جا جی رہا لا ہے. جی اب جی یہ جی جا رہے میں کیا بن جائے گا؟ صلہ موصولہ مجرور ہو جائیں گے. ضرور بن جائے گا. میں اسی لیے تو کہتا ہوں بریک کیا کریں گی ہے. جی ولی بریک نہیں کرتے تو پھنستے ہیں. اب جی یہ سر. جارا اور یہ مجرور مل کے کیا بنیں گے؟ کچھ نہ کچھ بنیں گے نا. جی سر. یہ مل کے کیا بنیں گے؟ مرکب جاری بن جائیں گے. مرکب جاری. ٹھیک ہے نا. اب یہ مرکب جاری آپ کو پتہ ہے متعلق بنتا ہے. جی سر کس کے متعلق. متعلق بنتا ہے ہمیں نہیں معلوم، کیونکہ واو عطف لیا ہے آپ نے. جی جی. آگے دیکھیں کیا آ رہا ہے. ہملو بعیرین. جی کیا چیز لگ رہا ہے؟ ہملو بعیرین. ہملو بعیرین یہ تو عیرین جی بعیرین بعیرین. ہملو بعیرین. ہملو مضاف مضاف الیہ ہے یہ. ٹھیک ہے. مضاف مضاف الیہ کا کیا بن جائے گا؟ یہ سر یہ مبتدا مؤخر ہو سکتا ہے. بالکل ہو سکتا ہے، کیونکہ ہملو جو ہے وہ حالت رفع میں. حالت رفع میں. تو تو اگر آپ نے مبتدا مؤخر لے لیا، اگر ہاں اس کو آپ نے مبتدا مؤخر لے لیا تو اس کی خبر سر لمن ہو سکتی ہے. یہی ہوگی نا. یہ خبر ہوگی. صحیح. اور اس کی سب سے بڑی نشانی مبتدا مؤخر کب ہوتا ہے؟ مبتدا مؤخر کب ہوتا ہے؟ جب خبر مقدم ہوتی ہے. مقدم ہوتی ہے خبر. جی سر. خبر مقدم. جی سر خبر مقدم. اور خبر جب عموماً جب مبتدا مؤخر ہوتا ہے تو ایسے موقع پہ یاد رکھیے گا جو خبر جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ جار مجرور کی صورت میں آتی ہے، یعنی متعلق کی صورت میں آتی ہے. اچھا اچھا اچھا. ٹھیک ہے. تو یہ مرکب جاری ہو کے خبر مقدم ہو جائے گی. ترجمہ کریں. خبر مقدم. ولمن جاء به حمل بعیرین. اور اس کے واسطے جو لایا، وہ یعنی اس پیالے کے متعلق بات ہو رہی ہے کہ جو لایا اس کے لیے ایک اونٹ کا غلہ جو ہے نا وہ اس کے ایک لیے. اونٹ کا. اور اس کے لیے جو لائے گا اس کو ایک اونٹ کا غلہ. ایک اونٹ کا غلہ. وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ. وَأَنَا بِهِ زعیم. انا جو ہے یہ ضمیر ہے، ضمیر منفصلہ، تو یہ مبتدا ہو جائے گا. اور بھی جو ہے یہ جار مجرور ہو کے اس کے متعلق ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اور زعیم جو ہے یہ زعیمن جو ہے یہ خبر مرفوع ہے، تو یہ پورا جملہ متعلق جو ہے ہے اس کی خبر کے مطابق ہو جائے گا. اور یہ واو کیا بن جائے گا؟ واو سر یہ جو ہے عطف ہو جائے گا. عطف کیوں لیں گے؟ عطف دیں گے تو کوئی سینس نہیں بن رہا. ترجمہ کریں کیا بنے گا؟ جو ولمن جاء به حمل بعیرین وانا به زمیم، اور وہ جو لایا اس کے لیے ایک اونٹ کا غلہ ہے اور میں اس کا ضامن ہوں. تو بس یہ میں اس کا ضامن ہوں. آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ اس کا وہ بن سکتا ہے؟ تو اس واو کو استنافیہ لے لیں. نیا جملہ لیں. ٹھیک ہے سر. استنافیہ لے لیں. اور میں اس کا ضامن ہوں سر. پورا ترجمہ کریں ایک دفعہ. قالوا نفقد سواء الملك ولمن جاء به حمل بعیر وانا به زعیم. انہوں نے کہا کہ بادشاہ کا پیالہ کم پا رہے ہیں ہم، تو جو بھی وہ لے کے آئے گا اس کے لیے ایک اونٹ کا غلہ انعام ہے
اور میں اس کا ضامن ہوں, میں اس کی ضمانت لیتا ہوں کہ وہ یہ اس کو دیا جائے گا. جی واجد صاحب, واجد صاحب موجود؟ واجد صاحب ہے؟ واجد صاحب نہیں ہے. واجد صاحب موجود؟ جی ہیں گے. جی واجد صاحب. جی آواز آ رہی ہے سر آواز نہیں آ رہی آپ کی. ایک سیکنڈ, ابھی آ رہی ہے آواز؟ نہیں آ رہی ہلو سر, آپ کی آواز نہیں آ رہی. مفیش سر جی کوئی آواز نہیں ہے آپ کی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر. جی ایک سیکنڈ اور لیں گے. نہیں چل ٹھیک ہے. وہ میرا وہ ہیڈ فونس کام نہیں کر رہے تھے. ارے تو ہیڈ فون لگاتے کیوں ہیں؟ ہیڈ فون نہیں کام کرتے. آپ نعمان صاحب نے بھی ہیڈ فون لگائے ہوئے. چلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قالوا تاللہ لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض وما كنا سارقین. تو اس میں جو قالو یہ فعل ہے, یہ تاللہ جو ہے نا یہ تا حرف مشبہ بالفعل ہے. کیا ہے؟ سوری تا حرف جارہ ہے. اچھا جا رہا ٹھیک. اور اللہ اسم ہے. پھر لقد میں لام حرف ہے, قد حرف ہے. علمتم فعل اور فاعل ہیں. اور ما حرف ہے. جینا فعل ہے, فعل اور فاعل ہے جینا. لنفسدہ یہ بھی فعل ہے. اور فی حرف ہے. اڑتی اسم ہے. اور واو حرف ہے, حرف عطف ہے. ما حرف ہے. کنا فعل ہے. سارقینہ اسم ہے. تو قالو اس کا مطلب ہے انہوں نے کہا یا ان لوگوں نے کہا. یہ تو فعل ماضی جمع مذکر متکلم ہے. متکلم نہیں فعل ماضی جمع ہے. جمع کون سا؟ مذکر. کون سا؟ جمع مذکر. خیر مذکر مؤنث سے. نہیں سر کیا کر رہے ہیں؟ 3 دفعہ پڑھا گیا ہے سر ابھی. قالو کیا تھا یہ؟ فعل ماضی جمع مذکر. فعل ماضی جمع مذکر گردان کریں تو آ جائے گا خود بخود. پہلا صیغہ کیا بنے گا؟ حوالہ سے قالو. جی کون سا صیغہ بنا؟ اب غائب کا پھر آپ نے مونس سے شروع کر, متکلم سے شروع کر کے سوری چلے جمع مذکر قالو آ گیا. قالو کا آپ کو ایک مفعول ملے گا. آگے چلے. تو یہ تعالیٰ ہی جو ہے تو یہ تو قسم ہے جو نا, یہ جار مجرور ہے. اب اس کے بعد جواب قسم آئے گی. ترجمہ بھی ساتھ ساتھ کرتے ہیں. انہوں نے کہا تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم. اور لقد علمتم یہ لقد یہ جواب قسم ہے. بے شک یہ لقد علمتم بے شک یقیناً. علمتم فعل ماضی جمع
हाजिर। देखिए जब भी फेल को कॉल करें सबसे पहले आप बताएं कि ये फेल कौन सा है, ठीक है, माजी के मुताबिक। तो आपने कहा फेल है माजी। दूसरी चीज जी। आपने इसकी आदत बतानी है, ठीक है, हमेशा याद रखें। तो आपने कहा फेल है माजी, आपने दूसरी चीज क्या बताई, आपने कहा जमा है, जमा बताया आपने। तीसरी चीज आपने इसकी जिन्स बतानी है, मुज़क्कर है कि मुअन्नस है। तो आप कहेंगे फेल है माजी जमा मुज़क्कर, मिसाल के तौर पर। फिर आपने इसको बताना है चौथी चीज गायब है हाजिर है कि मुतकल्लिम है। ये सीक्वेंस में चला करें हमेशा, तो याद रखा करें, इसी सीक्वेंस में चला करें, कभी तो मुश्किल नहीं होगी इंशाअल्लाह। नोट कर ले किसी जगह पे, तो मसला नहीं है। जी, ये फेल माजी जमा हाजिर, फेल माजी जमा मुज़क्कर हाजिर, हाजिर जमा मुज़क्कर हाजिर। जी ठीक है, तर्जुमा भी साथ साथ करते रहे। हाँ, तो उन्होंने कहा अल्लाह की कसम यकीनन, बिलाशुबा यकीनन, कसम का या बिलाशुबा यकीनन जी तुम अच्छी तरह जानते हैं। नहीं जानते हैं तो मुझे बताइए, तर्जुमा आप माजी में कर रहे हैं, मुदारे में कर रहे हैं या हाल में कर रहे हैं? नहीं, ये तो हाल में हो गए। तर्जुमा करें। नहीं सॉरी, ये तो माजी का है। तो तर्जुमा करें माजी में, बिलाशुबा यकीनन तुम जान चुके हो, या बिलाशुबा यकीनन तुम जान चुके हो। जी, तुम जान चुके हो। आगे चले, मा जीना, ये हरफ नफी है मा, फिर जीना फेल और फाइल है। कौन सा फेल फाइल है? नहीं, मा जीना, या जीना जो है फेल माजी जमा मुतकल्लिम। माँ को आपने नफी किया, जितना आपने कहा फेल माजी जमा मुतकल्लिम। तर्जुमा करें, नहीं हम नहीं आए थे हम, नहीं हम आए, नहीं हम आए। जी, नहीं हम आए। अब मुझे बताइए कि ये जो आपको लग रहा है, ये जो पीछे आपने अलिम तुम का, ठीक है, फेल फाइल उसमें शामिल था, फाइल उसमें अंतुम था, तो माँ जेना, ये भी पूरे का पूरा एक जुमला फेलिया हो गया। जी जी, ये जुमला फेलिया क्या बनेगा? ये जवाब शर्त। जवाब शर्त तो आपने नकद से कर दिया। अच्छा अच्छा, तो या क्या बन सकता है? देखिए नकद अलिम तुम के अंदर आपने फेल और फाइल कह दिया, ठीक है, बिलाशुबा यकीन है तुम जान चुके हो। जी, जान चुके हो। तो ये जुमला फेलिया नहीं हमारे, ये उसके लिए क्या बन सकता है? ये मफूल बन जाएगा। मफूल बन जाएगा, नहीं हमारे। आगे चले क्या आ रहा है? लिनुफ्सिदा फिल अर्दी, लिनुफ्सिदा में जी, ये नुफ्सिदा फेल है और उसके साथ फेल नहीं है, गौर से देखें सर। लिनुफ्सिदा, लिनुफ्सिदा में जो लामे कहे हैं, लामे कहे हैं, लामे कही है, चले ठीक है। लामे कही ने क्या किया? ये बेसिकली होना क्या चाहिए? नुफ्सिदु होना चाहिए था, या नुफ्सिद होना चाहिए था, तो उसको मंसूब कर दिया, जो खफीफ कर दिया। ठीक है, तो ये फेल हो गया जी। तो कौन सा फेल हो गया? ये जो फेल मुदारे जमा मुतकल्लिम हो। जबरदस्त। आगे आ रहा है फिल अर्दी। फिल अर्दी क्या बन जाएगा? या फिल अर्दी मुतालिक बन जाएगी। किसके मुतालिक बन जाएगा? ये नुफ्सिदु के, नुफ्सिदा के। अब इसके अंदर एक चीज है सर, नोट करें जी। आपने मुतालिक कर दिया, और ये है फेल प्लस फाइल। जी, ये जो लाम है इसको आपने कहा लामे कही। जी, ऐसे ही है ना? जी जी। इस लाम का तर्जुमा क्या करते हैं? इसका करते हैं ताके। ताके। क्या तर्जुमा करते हैं? ताके।
اچھا ایک اور بھی آپ حرف پڑھتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں حتا. جی اس کا کیا ترجمہ کرتے ہیں سر؟ حتیٰ کا بھی جی یہاں تک یا کہ یہاں کیا تک کے ترجمہ کرتے ہیں؟ یہاں تک کے. اور اس کا آپ ترجمہ کرتے ہیں لی کا تاکہ. جی اچھا ایک لفظ اور ہے جس کا میں اردو ٹرانسلیشن سے رکھ رہا ہوں کہ اس کے لیے کون سا لفظ استعمال کرتے ہیں آپ؟ ان. کہ ان کرتے ہیں. ان بھی نازبہ ہے نا؟ جی جی ان بھی نازبہ ہے. ان جب داخل ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ فعل مضارع کو حالت نصب مل جاتا ہے. تو جی جی یاد رکھیے گا یہ حتی اور لام کئی کے بعد ان محذوف ہوتا ہے تو ہی وہ ترجمہ دیتا ہے اس کا کے کا. ان محذوف ہوتا ہے. جی تو جی پھر ایکچولی حتی اور لام جو ہے یہ بیسکلی جا رہا ہے. کیا ہے یہ؟ جا رہا ہے. یہ جا رہا ہے. جا رہا کا کام کیا ہوتا ہے؟ مجرور کرنا. جی جی تو اس لیے پھر کرتے کیا ہے آپ نوٹ کر لیجئے گا کہ پھر اس لی کو جو ہے نا ہم یہاں تو ہم نے کر دیا یہ جو اس کی جو نفسدو کے اوپر جو فتح آ رہی ہے وہ لی کی جی وجہ سے نہیں آ رہی. وہ کس کی وجہ سے آ رہی ہے؟ ان معذوف کی وجہ سے آ رہی ہے. جی جی کی وجہ سے آ رہی ہے ان معذوف کی وجہ سے آ رہی ہے. اگر آپ اس کو کھولیں بیسکلی اگر جی آپ اس جی کو پوری ترکیب کو کھولیں تو اس کی شکل کچھ اس طرح سے بن جائے گی. دیکھیں اگر اس کی ترکیب کو کھولیں گے تو یہ بنے گا لی ان نفسیت نفسیدہ کیونکہ ان نے اس کو نصب کیا. جی ان نے اس کو نصب کیا اور پھر لڑتے آگے آ رہا تھا. جی جی ٹھیک ہے جس کو آپ نے متعلق کیا اس کے. جی یہ ان جو تھا یہ ہائٹ تھا. جی یہ جی ان ہائٹ تھا نا. جی ٹھیک ہے لیکن یہ اس کے اوپر افیکٹ اسی کی وجہ سے ہے. اب آپ اس ان کو مصدریہ بنا لیں لے لیں اور اس کی جی تعبیر میں کریں گے تو کیا ہو جائے گا؟ یہ پورا فعل تھا نا یہ اس کے جی ساتھ جب ان کے ساتھ ملے گا تو کیا بن جائے گا؟ مصدر موول. معول. جی مصدر موول آپ کو مصدر ہے. یہ مصدر آپ کو پتا ہے. اب آپ اس کو کچھ بھی بنا سکتے ہیں. تو اب یہ لی کے لیے کیا بن جائے گا؟ لی جا رہا ہے تو اس کے لیے کیا بن جائے گا؟ مجرور بن جائے گا. اور جی پھر یہ اس کو آپ کہیں گے یہ متعلق. جی اور یہ متعلق کس کے ہو جائے گا؟ جینا کے پیچھے میں. جی نا جینا. اب آپ اس کا ترجمہ جب کریں گے تو آپ اس کا فعل کے اندر ترجمہ نہیں کریں گے. اب جی آپ نے اس کو اسم کے معنی میں کرنا ہوگا. یعنی آپ اس کا ترجمہ اس طرح سے کریں گے کہ یقیناً تم جان چکے ہو نہیں ہم آئے فساد کرانے فساد کرنا فساد زمین میں. کرانے زمین فساد میں کرنا زمین میں کیونکہ اسی طرح فساد سے مفہوم آئے گا. جی نعمان صاحب آپ بتائیے کدھر گئے؟ جی سوری صاحب کیا بتاؤں؟ ترجمہ بتائیں نا مصدر کا. لنفسدہ کا ہاں مصدر کا ترجمہ کریں گے نا آپ. جی فساد کرنے والے. فساد کرنے والے زمین میں اس طرح سے بھی آ سکتے ہیں. فساد کرنے والا تو یہ وہ نہیں بن گیا اسم الفاعل نہیں بن گیا. فساد کرنا زمین میں. فساد کرانے والے جو ہے نہیں فساد کرنے کہ ہم نہیں فساد کرنے. کہ ہم اس لیے نہیں آئے کہ یعنی خرابی کریں. لیکن خرابی کریں تو یہ بیسکلی فیل نہیں ہو جائے گا. ہاں جی یہ بھی فیل بن جائے گا. یہ فیل بن جائے گا. اس میں کرنا اس کا مفہوم آنا چاہیے. کوشش کریں کوئی نکل آئے. میرا خیال میں یہ بنے گا کہ نہیں آئے زمین میں فساد کرنے. زمین میں فساد کرنے. فساد پھیلانے نہیں ہم اس لیے نہیں آئے کہ زمین میں فساد ہو. مصدر کا ترجمہ تو یہ صحیح کہنا. اسی طرح سے نکلے گا فساد کرنے یا فساد ہو. فساد کرنے کے لیے فساد وہ بیسکلی فیل کا مفہوم نہیں آئے گا. نہیں فساد پھیلانا ہو سکتا نہیں کرنے کے لیے میں کہاں آئے گا؟
نہیں آئے گا. फसाद करना होगा ना, फसाद करना होगा फेल. اب नहीं है कि फसाद करना या फसाद करते हाँ या वो फसाद करे, इसी तरह से आगे. ठीक है, आगे चले. वमा कुन्ना सारिकीन. वमा कुन्ना सारिकीन, वाव हर्फ अतफ है और फिर माँ हर्फ कुन्ना जो है ना मतलब फेल है. नहीं, ये तो आप पहले भी करते हो, उसकी तरकीब करें ना. वमा कुन्ना सारिकीन, और माँ क्या है? और माँ जो है ना, माँ जो है वो नाफिया है. ठीक है, माँ नाफिया. तर्जुमा भी साथ साथ करते हैं. और नहीं हम हरगिज चोरी. आगे कलमा पढ़े, उसकी एनालिसिस करें, फिर तर्जुमा करें ना जी. कुन्ना क्या चीज़ है? और नहीं हैं हम चोरी करने वाले. वाली साहब, आप तर्जुमा पहले कर रहे, तरकीब बाद में कर रहे. ऐसा कर रहे हैं ना आप तरकीब आप पढ़ते रहे और तर्जुमा करते रहे. माँ और नहीं, कुन्ना करें. कुन्ना क्या चीज़ है बताइए? कुन्ना फेल है. कौन सा फेल है? फेल कुन्ना कौन सा फेल है जनाब? फेल है मादी. फेल नाकिस. सर जी, कुन्ना नाकिस है ना, काना से है ना. जी हाँ. आप बोले फेल नाकिस है. फेल नाकिस होगा तो उसका एक इस्म होगा, उसकी खबर होगी जी. काना क्या इस्म किस हालत में होता है? काना का इस्म काना का इस्म मंसूब होगा, नस्बी होगा, नसब होगा. तो इन्ना का इस्म किस हालत में होता है? क्या कह रहे हैं? काना का इस्म किस हालत में होता है? काना का इस्म याद नहीं है सर. मरफू हो. इन्ना का इस्म किस हालत में होता है? जी, इन्ना का इस्म किस हालत में होता है? इन्ना का इस्म नसब में होगा. तो अगर इन्ना का नसब में है तो काना का तो फिर नसब में नहीं हो सकता ना जी. काना का इस्म किस हालत में होगा? रफा. याद नहीं आ रहा सर काना का. अरे अभी आपने अपने मुंह से कहा. इन्ना का इस्म किस हालत में होता है? इन्ना का तो नसब में हो गया. अगर इन्ना का नसब में होता है तो क्या काना का भी नसब में हो सकेगा? नहीं. तो फिर अब काना का किस में होगा फिर? रफा में होगा. हालत तो तीन ही है ना मेरी जान. कितनी जी हालत जी है? जी दो. जी, तीन ही. जर की तो दो ही हालत है, तो जर में तो जा ही नहीं सकती बात. जर जी की तो जी दो ही हालत है. जी या तो उसमें हरफ जा रहा है या मुदाफिल होगा, तो मुदाफिल है. रह जाती है. जब जी. इन्ना का इस्म हालत नसब में, तो काना का तो नहीं हो सकता. जी जी जी. काना का रफा में होगा. काना जी. का इस्म अगर हालत रफा में होगा तो खबर किसमें होगी? नसब में होगी. नसब में होगी. ठीक है जी. जी. तो काना जी. का इस्म होता है, काना की खबर होती है. अब कुन्ना जी. में काना का इस्म बताइए क्या है? कुन्ना में काना का इस्म है नहनु. नहनु. और सारिकीना क्या चीज है? सारिकीना जो है ना मतलब खबर है जो ना, मतलब काना की खबर है. काना की खबर है. काना की खबर. सारिकीना किस हालत में? नस्बी हालत में. नस्ब ईना साउंड है. ईना ठीक साउंड. है. तो काना अपने इस्म और अपनी खबर से मिलकर क्या बन जाएगा? जुमला फेलिया. जुमला फेलिया बना. ठीक है जी. और वो मान नफी के साथ ये पूरा जुमला फेलिया होगा. तर्जुमा करें. और नहीं हम और नहीं है हम चोरी करने वाले. जी. चोरी करने वाले.
घबराए नहीं करें वाजिद साहब, जी 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 घबराए नहीं करें। अनिल साहब जी जी सर, क्या बात है, आज सबकी आवाजें क्यों बैठ जाती हैं? जी जी हेलो, आवाज आ रही है? जब बारी आती है तो आप लोग की आवाजें चली जाती हैं सब आजकल। अब आ रही है? अब बेहतर है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। क़ालू फेल है, जी, फा जो है हर्फ है, मा हर्फ है, जज़ाउहु जो है वो इस्म है ज़मीर के साथ हु की, और ये इजाफी हो गया, मुरक्कब इजाफी हो गया। इन शर्त है, हर्फ है, और कुंतुम जो है फेल है, फेल नाक़िस हुआ ज़मीर के साथ मुत्तसिल के साथ। अच्छा, काज़िबीन जो है वो भी इस्म है। सर आवाज बहुत कम आ रही है। आज पता है, आज अजीब इत्तेफाक है तारिक साहब, जहाँ सबकी आवाज बड़ी चल रही होती है, लेकिन जैसे ही एक्सरसाइज पे आते हैं सबकी आवाज दब जाती है। ये इल्जाम है, इल्जाम। हम पे इल्जाम तो वैसे भी ऐसे ही सही। जी करें सर। तो ये कालू जो है वो हो गया फेल मादी जमा मुज़क्कर गायब, और फा जो है वो हो गया अपना जो है वो हो गया, ये उसका इन का जो है वो जवाब हो गया, जवाब शर्त हो गया, मुतकद्दिम है। माँ जो है वो इस्तफहाम है, जज़ाउहु, अच्छा माँ जो है इस्तफहाम भी है और ये मुब्तदा भी हो जाएगा। जज़ाउहु जो है वो मुरक्कब इदाफी है और ये इसका खबर हो जाएगी, और माँ की, और इन जो है वो शर्त अब आ रहा है, जो कि उससे शर्त आ रहा है इन एक मिनट यहाँ तक रुक जाए। जी जी कालू फमा जज़ाहु तक का पहले कर लें। कालू उन्होंने कहा, उन्होंने क्या जी कहा? हाँ, उन्होंने कहा क्या तो क्या जजा है उसकी, तो क्या जजा है उसकी, क्या सजा है उसकी, क्या बदला है जजा, क्या बदला है उसका, क्या बदला। अच्छा, इस फा को आपने क्या कहा था बॉस? मैंने कहा ये इनका जो है ना जवाब शर्त है, जो आगे इन आ रहा है ना। आपके ख्याल में क्या ये मुमकिन हो सकता है कि जवाब शर्त पहले आए, मुकद्दम हो जाए और शर्त जो है मौखर हो जाए? पॉसिबल हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? नहीं हो सकता। तो ये जो है ये उसका शर्त नहीं है, लेकिन इसको ये मेरे ख्याल में पीछे से रिलेटेड करके इस फा को फा सबबिया कहते हैं शायद, और तफसील के लिए सबब के मतलब वो उसका एक सवाल पूछा जा रहा है आगे। तो ये जो आगे इन आ रहा है, ये जो आगे इन आ रहा है, फिर इसका जवाब कहाँ मिलेगा हमें? नहीं ये अच्छा, ये जो इन जो आता है ना उमूमन जब इन माजी के साथ जब आ जाता है, ठीक है, इन जब माजी के साथ शर्तिया के तौर पर आता है तो जरूरी नहीं उसका जवाब मौजूद हो। और ये जो इन जो शर्त के साथ आता है ना, ये शर्त से ज्यादा जो है ना, एक आप समझें कि आपको चैलेंजिंग स्टेटमेंट दे रहा हूँ। जब भी आता है ना इन कुंतुम सादिकीन, बहुत सारी जगहों पे, तो मैं इसको असल में तर्जुमा पढ़ा ना, तो तर्जुमे के हिसाब से ही मुझे शर्त का जवाब लगा। बहरहाल नहीं, लेकिन आप खुद बताएं ना कि जवाब शर्त पहले हो सकता है, पॉसिबल नहीं है ना। अच्छा, मुझे नहीं है कि पॉसिबल है कि नहीं। मैं तो इसको बस मैंने कहा कि चूंकि बहुत सारी चीजें पॉसिबल है मुतकद्दिम, तो मैंने कहा ये भी मुतकद्दिम हो सकता है। मुकद्दम नहीं है। चलिए, इन कुंतुम मोमिनीन, इन कुंतुम काज़िबीन जो है इन जो है वो शर्त हो गया। कुंतुम जो है वो फेल नाकिस हो गया, ज़मीर मुस्ततिर है इसके साथ, और ये तुम जो है वो इसकी जो है इस्म हो गई, अंतुम जो है इसकी इस्म हो गई। काज़िबीना जो है वो कुंतुम की खबर हो गई। काज़िबीना जो है वो इस्म है, और जमा मुज़क्कर ये है अपना सालिम। काज़िबीना इस्मुल फाइल है, इस्मुल फाइल। तो ये हो गया कि अच्छा, उन्होंने कहा तो क्या हुआ उसका बदला, क्या होगा उसका बदला, अगर तुम इन कुंतुम काज़िबीन, अगर तुम झूठे हुए। यहाँ फा का तर्जुमा आप पस या फिर ले लो, ज्यादा बेहतर हो जाएगा। करें कर दूँ, उन्होंने कहा
उन्होंने कहा फिर क्या बदला हो उसका अगर तुम झूठे हुए। अब ये काज़िबिन इसकुल फाइल है, इसकुल फाइल का तर्जुमा करें जरा। झूठ बोलने वाले। अगर इसकुल फाइल है ना? जी हाँ, जी काम करने का जी हाँ। अगली आयत है कालू फेल है, जज़ाउहु जो है वो इस्म है, ज़मीर के साथ मुरक्कब इदाफी हो गया, ज़मीर मुत्तसिल है, और मन जो है वो शर्त हो गया, वजीदा जो है वो फ़ेल मजहूल हो गया, माजी फ़ी जो है वो हर्फ हो गया, फ़ी हर्फ हो गया, रहलिही जो है इस्म है और मुरक्कब इदाफी हो गया ही के साथ, ज़मीर के साथ, फा हुआ, फा जो है हर्फ है, हुआ जो है इस्म है, जज़ाउहु इस्म और मुरक्कब इदाफी ज़मीर के साथ, कदालिका जो है वो ये भी इसमें इशारा हो गया, का की मिसल के साथ, नजजी जो है वो नजदी फ़ेल हो गया, ज़ालिमीन जो है वो इस्म हो गया, वो इसमें फ़ाइल हो गया। तो कालू जो है वो फ़ेल माजी जमा मुज़क्कर गायब हो गया, जज़ाउहु जो है वो, अच्छा ये पहले वाला भी इसका मक़ूला हो गया, कालू का मक़ूला फमा जज़ा, और यहाँ भी ये सारा इसका मक़ूला हुआ। जज़ाउहु जो है वो फ़ेल मुरक्कब इदाफ़ी है, और जो है ये अच्छा ये जो है ना फ़ेल अच्छा कालू जज़ाउहु, ठीक है, ये इसका जो है ना पूरा वो हो गया। जज़ाउहु क्या लग रहा है आपको? ये मंसूब लग रहा है। नहीं, इसका मफूल लग रहा है। नहीं, जज़ाउहु क्या लग रहा है आपको? जज़ाउहु मुरक्कब इदाफी है। किस हालत में? ये है ये रफा की हालत में, बताएं तो क्या बन सकता है? ये फाइल बन सकता है। फाइल कैसे बनेगा? कालू है, कालू। अच्छा, जज़ाउहु रफा की हालत में है, क्या बनेगा? मुब्तदा। हाँ एग्जैक्टली, मुब्तदा। तो फिर ठीक है, आगे खबर मिलेगी आपको। ठीक है, आगे चले। जज़ा, ठीक है, वो जज़ाउहु का तर्जुमा क्या करेंगे? उसका बदला, उसका। अच्छा तो फिर क्या हुआ उसका बदला? अच्छा, उसका उन्होंने कहा क्या हुआ? उन्होंने कहा उसका बदला है, उन्होंने कहा उसका बदला है मन वजीदा। मन जो है वो शर्त है, तो अच्छा नहीं, मन को भी इस तरह से लेना। मन क्या है? मन मौसूला भी आता है, मन जो है वो इस्तिफाम भी आता है, और मन शर्तिया भी आता है। ठीक है जी, मौसूला होगा तो उसकी कनेक्शन बननी चाहिए। ठीक है जी, अगर ये इस्तिफाम आता है तो इसको सदारत चाहिए होती है। ठीक है जी, ये शर्तिया के तौर पे भी आ सकता है, लेकिन चाहे मन शर्तिया है, इस्तिफाम आए, मुब्तदा बनता है। ठीक है, अच्छा अगर शर्तिया है तो आगे देखिए आपको क्या लग रहा है। वो फहुआस का जवाब शर्त आ गया। नहीं, उसको तो छोड़ दो। तो मन को आपने अगर शर्तिया ले लें, ठीक है, मन को आपने शर्तिया लेके मुब्तदा कर दे, मन को भी मुब्तदा कर दे। जज़ाउहु भी मुब्तदा, ये भी मुब्तदा। हाँ करे तो मसला नहीं, आगे चले। अच्छा, वजीदा जो है वो फेल मादी मजहूल हो गया, और इसी के अंदर इसका नाइब फाइल भी है हुआ। फी रहली जो है वो इसी फी रहली जो है वो जार मजरूर, रहली ही मुरक्कब इदाफी, तो ये इसका मुताल्लिक होके फेल का जो है वो फेल का मुताल्लिक हो गया ये। ठीक है, तर्जुमा करें इसका। तो वजदू फिर रहली ही क्या बन जाएगा? मन को आपने अस्माए शर्त लिया तो वजदू फिर रहली क्या बन जाएगा? शर्त बन जाएगी। तो जिसके, हाँ, तो जिससे मिला, जिसके सामान में से मिला। ठीक है, फहुआ पाया गया, वजदू फिर रहली पाया गया इसके सामान में, पाया गया इसके सामान में। क्योंकि मन को तो अभी आपने तर्जुमा नहीं किया ना। मन को तो आपने मुब्तदा का क्या कहते हैं जो शर्त लेके मन को छोड़ दिया, और वजदू फिर रहली के तर्जुमा करेंगे तो क्या होगा? पाया गया इसके सामान में। ठीक है, पाया गया इसके सामान में।
آگے آ رہا ہے فا. جی ہاں ہوا آ رہا اب یہ فا کیا ہو جائے گا؟ جواب شرط ہو جائے گا. اچھا تو وجدو فی رحلہ ہی جو ہے جملہ فعلیہ ہو کے شرط بن گیا. وجد فی رحلہ فعلیہ ہو کے شرط بن گیا. بالکل شرط بن گیا. آپ نے جواب فا کو آپ نے جواب لیا. جی ہاں. اور آگے آ رہا ہے ہوا جزاؤہ. ہوا جزاؤ یہ جو ہے پھر مبتدا اور اسم مبتدا اور خبر ہو گیا ہوا جزاؤہ. ٹھیک ہے تو یہ جو ہے نا ہوا مبتدا جزاؤہ مرکب اضافی ہو کے خبر بن گیا. تو یہ جو ہے اس تو کی مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کے جواب شرط ہو گیا. جواب شرط ہو گیا. بالکل جواب شرط اور جواب شرط دونوں مل کے اس من کے لیے کیا بن جائیں گے؟ من مبتدا کے لیے خبر بن جائیں گے. اچھا لیکن ٹھیک ہے. سوال اب اگر آپ ترجمہ کریں کیا ترجمہ ہو جائے گا اس کا؟ جس کے سامان میں سے پایا جائے وہی اس کا بدلہ ہے. نہیں آپ جزاؤ کو چھوڑ دیں, من سے اگر آپ کریں کیونکہ اب آپ نے شرط اور جواب شرط کو خبر بنایا اور پھر من مبتدا کے ساتھ مل کے اس کو آپ نے جملہ اسمیہ کر دیا. تو اگر اس کا ترجمہ آپ کریں تو کیا ہو جائے گا؟ صرف جو پایا گیا اس کے سامان میں تو وہی اس کا بدلہ ہے. جو پایا گیا اس کے سامان میں وہی اس کا بدلہ ہے. یہاں پر ایک سوال یہ ہے کہ یہ جزاؤ جو ہے آپ نے بولا مبتدا, تو یہ سمجھ میں نہیں آیا. ہاں تو یہاں پہ پتہ ہے کیا ہو گیا؟ بیسکلی دو مبتدا بن گئے. پہلا مبتدا تو خالی مبتدا آ گیا, یعنی آپ یہ سمجھیں کہ اس کو کیا ہوگا اس کا بدلہ کیا ہے, اس کا بدلہ وہ جو بدلہ ہے وہ آگے آ رہا ہے. اچھا یہ پہلی دفعہ یہ میرے علم میں پہلی دفعہ دو مبتدا آیا. اچھا اب اس کا ایک ترکیب اس کی اس طرح سے بھی ہو سکتی ہے کہ جزاؤ کو آپ نے پورا ایک مبتدا لیا اور جو پھر آپ نے من سے پورا بنایا نا وہ بھی پورا ایک جملہ اسمیہ بن گیا نا. جی ہاں وہ پورا بن کے خبر پورا جملہ اسمیہ جزاؤ کے لیے خبر بن جائے گی. جزاؤ کو مبتدا لیا نا آپ نے, یہ زیادہ اچھا لگ رہا ہے, وہ خبر بن جائے گی. اب آپ اسے ترجمہ کریں. انہوں نے کہا کہ اس کی جزا ہے جو اس کے سامان میں اس کا بدلہ جو پایا گیا اس کے سامان میں وہی اس کا بدلہ ہے. جو پایا گیا اس کے سامان میں وہی اس کا بدلہ ہے. بس نہیں یہاں پر تھوڑا ترجمے میں پھر گڑبڑ ہو رہی ہے سر. بات یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو اس کے سامان میں پایا گیا, جبکہ یہاں جزاؤ جو ہے وہ یہ جزاؤ سامان کے بدلے میں, یعنی اگر جس کے سامان میں پایا گیا وہی. ہاں جس کے زیادہ اچھا ہے, جو کے بجائے جس کے زیادہ اچھا ہے. تھینک یو نعمان صاحب. اچھا جس کے سامان میں پایا جائے وہی اس کا بدلہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا کذالک کا جو ہے وہ کذالک کا اشارہ مثل ہو گیا, کا جو ہے وہ مثل ہے ذالک, تو اس کو جو ہے ہم اضافی بنا سکتے ہیں, مرکب اضافی. مرکب اضافی بالکل مرکب اضافی ہو کے یہ جو ہے وہ اسم اپنا مبتدا بھی بن گیا اور نجزی الظالمین خبر بن گئی. لیکن نجزی جو ہے وہ فعل مضارع جمع مذکر حاضر, الظالمین جو ہے وہ ظالمین جو ہے وہ ہو گیا. اور صاحب یہ مرکب اضافی بن رہا ہے, جار مجرور بن رہا ہے کذالک. نہیں سر اس میں تو میرے خیال کاف جو ہے وہ ایک مفعول مطلق متعلق ہوتی ہے نا. یہ حرف تشبیہ ہے, حرف جر ہے, تو کذالک نہیں مرکب جاری بنے گا نا, متعلق ہو جائے گا. مرکب جاری بن رہے ہیں, مرکب جاری ہے. ہاں جی مفعول مطلق کو سر ہوگا نا یہ متعلق. لیکن کذالک کے بارے میں یاد رکھیے گا کہ کذالک جب بھی آتا ہے نا تو اس کا ایک مفعول مطلق محذوف ہوتا ہے. کذالک جب بھی آئے گا اس کا ایک مفعول مطلق جو ہے وہ محذوف ہوتا ہے, اور مفعول مطلق آپ کو پتہ ہے عموماً اسی فعل کا بنتا ہے, جو فعل استعمال ہوتا ہے اسی کا مصدر ہوتا ہے. تو آگے دیکھیں کیا آ رہا ہے, نجزی آ رہا ہے نا, تو نجزی دیکھیں گے تو کیا بن جائے گا, جزا بن جائے گا. تو یہ بن جائے گا بیسک. تو پھر اس کی پھر ترکیب اس طرح سے کرتے ہیں. کذالک کا ترجمہ آپ کریں گے اسی طرح سے, لیکن ہمیشہ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کا ایک فعل مطلق جو ہے نا معذوف ہوگا. تو اس کا کیا میں پھر جاری, اس کو جاری سمجھوں یا اضافی سمجھوں سر؟ نہیں اضافی کیسے ہو سکتا ہے باس, اضافی کیوں ہوگا؟ جب حرف جارہ آ رہا ہے تو حرف جارہ کیا کرتا ہے؟
یہ حرف جارہ ہے. کا کیا چیز ہے؟ حرف جارہ کون کون سے ہیں جو آپ نے 11 پڑھے ذرا کاؤنٹ کریں. با، تا، کا. اچھا یہ حرف جارہ ہے نا کا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. حرف جارہ تو مجرور کرے گا. صحیح ہے. یہ مرکب جاری ہو گیا. اور نجزی جو ہے وہ فعل مضارع جمع مذکر حاضر ہو گیا. ظالمین جو ہے وہ نجزی جو ہے متکلم ہو نا، حاضر تو نہیں ہو. ہاں سوری متکلم ہو گیا. اور یہ اس کی جو اگر ہم مبتدا لیں گے تو یہ اس کی پوری خبر ہو گئی. مبتدا کس کو لے لیا؟ کذالک کو. ارے کذالک کو مبتدا کیسے لے سکتے ہیں؟ مرکب جاری کا بھی مبتدا بن سکتا ہے. ٹھیک. نجزی ظالمین یہ جو ہے وہ اپنا فعلیہ جملہ فعلیہ بن گیا. اور یہ آپ دوبارہ سنیں، کذالک کا جب بھی آئے گا نا اس کا فعل مطلق جو ہے نا معذوف ہوتا ہے. تو بیسیکلی اس کی پھر گرامر والے اس کی ترکیب اس طرح سے بنا دیں گے، نجزی الظالمین جزاء کذالک. ٹھیک ہے، یا اس کی ترکیب بنا دیں گے نجزی الظالمین کذالک جزاء. ٹھیک ہے، وہ آگے پیچھے کر کے تو بنے گا یہ متعلق ہی کذالک کا. لیکن شروع میں لے کے آتے ہیں جب بھی تو یاد رکھیے گا اس کا ایک فعل مفعول مطلق جو ہے نا معذوف ہوتا ہے. اور کذالک کا اس لیے ترجمہ بھی کرتے ہیں اسی طرح. ٹھیک ہے، اسی طرح سے ہم بدلہ دیتے ہیں ظالم ظلم کرنے والوں کا. اچھا ظالمین جو ہے مفعول بھی ہو گیا پھر. ہاں مفعول بھی ہو جائے گا نجزی کے لیے. ٹھیک ہے. اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ظلم کرنے والا. جی سر، کس کی آیت؟ کون بنے گا کروڑ پتی؟ میرا جی، میری آیت. آپ کی آواز تو صحیح آ رہی ہے، اس کا آپ کی تیاری بھرپور ہے ماشاءاللہ. چلے بسم اللہ الرحمن الرحیم. فبدا بأوعیتہم قبل وعاء اخیہ ثم استخرجها من وعاء اخیہ كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. تو پہلے اس کا آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں. فا جو ہے ہم استنافیہ لے لیتے ہیں. بدا جو ہے یہ فعل ہے. بیعیت میں با جارہ ہے اور باقی اسم ہے. قبلہ جو ہے یہ ظرف زمان ہے. بیا پھر اسم ہے. اخی ہے پھر اسم ہے. ثم حرف عطف ہے. استخرجہ یہ فعل ہے. من حرف جر ہے. بیا پھر اسم ہے. اخی ہے پھر اسم ہے. کذالک جیسے ابھی ہم نے کہا یہ جار مجرور ہے. کدنا فعل ہے. لیوسف اسم ہے. ما حرف ہے. کانا فعل ماضی ہے. لیاخذ یہ ہے لام حرف ہے. یاخذ فعل ہے. اخاہ اسم ہے. فی حرف جر. دین اسم ہے. الملک اسم ہے. اللہ جو ہے حسر ہے. حرف حسن. ان حرف مصدریہ ہے. یشاء فعل ہے. اللہ اسم جلالہ ہے. نرفع فعل ہے. فعل مضارع. درجات اسم ہے. من اسم موصولہ ہے. نشاء فعل مضارع ہے. واو جو ہے عاطفہ ہے. فوق کا یہ ہے اسم ہے. کل پھر اسم ہے. ذی اسم ہے. علم علیم. ذی علم اسم ہے اور علیم جو ہے صفت. اچھا ایک چیز میں بتاؤں. دیکھیں جب آپ شروع کے اندر آپ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں تو آئیڈینٹیفیکیشن میں صرف 3 چیزیں ہیں، اسم فعل و حرف. ٹھیک ہے، ابھی جیسے آپ نے کہا علم اسم ہے اور علیم صفت ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے صرف یہ 3 چیزیں بتائی. آپ نے جب واو کا آپ کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ عطف ہے کہ یہ استنافی ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ کے حرف آپ نے شروع میں صرف یہ 3 چیزیں بتانی، کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ نے نرفع آپ نے کہا فعل ہے، آپ کو کوئی ضرورت نہیں بتانے کی کہ مضارع ہے کہ ماضی ہے کہ حال کہ یہ امر ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے.
इनिशियली सिर्फ ये 3 चीजें आपने आइडेंटिफाई करा, आपने कहा ये कालू फेल, वाव हर्फ, अकबलू फेल, अलैहिम, अला अला जो है हर, हिम इस्म, बात समझ रहे? इस तरह से आपने बस। जी काफी बड़ी आयत थी, मुझे पता नहीं था आपकी इतनी बड़ी आयत थी। जी 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 काफी बड़ी आयत थी। ठीक, अच्छा जी। तो फबदा, फा को हमने इस्तनाफिया लिया, बदा ये फेल माजी है, वाहिद मुज़क्कर, इसका मादा है बा दाल हमजा, तो इसका हो गया मतलब उसने शुरू किया। अब यहाँ उसने जो है आगे के बारे में 2 राय है कि वो जो फाइल है इसमें वो कौन है। तो ज़्यादातर राय यही है कि अगली आयत के हिस्से को देख के कि ये इसका मकसद इसका जो है वो हज़रत यूसुफ की तरफ इसका इशारा है, राजे जो है इसका। बेऔयतहिम, बा जो है इसमें फिजर है, औयतहिम ये मुदाफ और मुदाफ अलैह बन के मजरूर की हालत में ये मुताल्लिक बन जाएगा बदा के लिए। ये मुझे बताइए, औयती जो है क्या चीज लग रही है आपको? औयती जो है ये बेसिकली बात तो जा रहा था, औयती जो है ये मजरूर की हालत में जिम साथ हटा जाए तो मुदाफ अलैह कर देंगे इसको, मुदाफ अलैह तो नहीं होगा, बात जा रहा है तो इसका मतलब औयती जो है इसम है ना? जी जी, जा रहा तो इसम पे दाखिल होता है ना? जी जी, फिर आगे ना औयतीम जो है नहीं, उसको छोड़ दें, औयती की बात कर रहे हैं हम सिर्फ। तो औयतीम आपको क्या लग रहा है? इसम है ना? जी जी इसम है, बिल्कुल इसम है। कौन सा इसम है? वाहिद है, मुसन्ना है, जमा है? ये जमा है। जमा है। इसका वाहिद क्या है? इसका है वहिया। रिआ जी रिआई है ना? हाँ, इसका इसम जो है वाह यानी सिंगुलर मेरा मतलब, वाव के नीचे कसरा है। ओके ठीक है। और हिम जो है उसका मुदाफ, तो ये मुदाफ के लिए मिलके बा के लिए मजरूर बन जाएगी। जी, साथ हिम हटाया जाए ज़मीर तो पूरा जो है मुताल्लिक बन जाएगा बिदा के लिए। तर्जुमा करें यहाँ तक पहले। अब इसमें वैसे तो इसका लफ्जी तर्जुमा है, चुनांचे शुरू हुआ वो उन औयतन की ज़्यादातर लोगों ने बोरियां या पूंजियां की हुई हैं, तो चुनांचे शुरू हुआ वो उनके बोरों से। आप इसका तर्जुमा शुरू क्यों कर रहे हैं? जी, आप इसका तर्जुमा शुरू क्यों कर रहे हैं? बदा से ना, शुरू हुआ, बदा का तर्जुमा शुरू, वो शुरू हुआ इब्तिदा भी तो कर सकते हैं। फा का लेके कई ज्यादा मैंने देखा तर्जुमा में किया हुआ है। और इसने शुरू किया, जी जी, और उसने शुरू किया उनके बोरों से। ये बेसिकली ये जो है ना, आप बेसिकली उन चीजों को कहते हैं कि जिसके अंदर कोई चीज हिफाजत के लिए रखी जाए। जी जी जी, जिसमें की चीज रखी जाए, किसमें कोई चीज रखी जाए। सही, ठीक है। फिर है कबला व्याय अखी है। ठीक है। कबला जो है ज़र्फ़ ज़मान है तो इसको हम मुदाफ ले लेंगे। व्याय अखी है, ये फिर व्या फिर ये इसम है तो इसका मतलब है वही बोरी। ये क्योंकि उसमें है हालत जर में है तो ये इसके लिए मुदाफ इलैह बन जाएगा। फिर आगे ज़र्फ़ ज़मान है ना, तो ज़र्फ़ ज़मान मुदाफ होगा। तो व्याय जो है ये हालत जर में है तो ये मुदाफ इलैह बन जाएगा, लेकिन ये पेचीदा मरकब इज़ाफ़ी है क्योंकि आगे अखी है भी आ रहा है। ठीक है। तो ये पूरा अगर देखें, अगर हम इसका तर्जुमा करें, अपने भाई के बोरे से पहले, कबला व्याय अखी है, तो ये दूसरा मुताल्लिक बन जाएगा अगेन बदा से। तो अगर मैं पूरा तर्जुमा करूं तो ये हो जाएगा, चुनांचे वो शुरू हुआ अपने भाई के बोरियों से पहले तलाशी लेना। अब तलाशी जो है वर्ड लोगों ने तर्जुमे में ब्रैकेट में डाला हुआ है, इसका ज़ाहिर है इसीलिए तो मैंने आपसे, क्योंकि पीछे था ना, इसीलिए अगर आप इसको इब्तिदा ले लेंगे तो उसने इब्तिदा की,
तो यूसुफ ने अपने भाई की बोरी से पहले उनकी बोरियों की तलाशी दी। ठीक है, ठीक है। फिर सुम्मा मैं यहाँ पर हर्फ अतफ ले लेता हूँ। ठीक है, इस्तखरजहा, ये इस्तखरजहा जो है ये इसका जो बाब है वो खरजा है माजी वाहिद से, लेकिन जी सॉरी मादा खरजा है, लेकिन ये बाब जो है इस्तखराजुन, हाँ जी ठीक है, ये इस बाब इस्तफाल से है, इस्तखराजुन से बना है इस्तखरजहा, तो मफूल साथ है, तो ये फिर इसको हम पहले मातूफ ले लेते हैं। मिम व्याय अखी, अगेन सेम, उसने निकाल लिया, वो अब प्याला ही आ रहा है सब तर्जुमे में, या वो पैमाना जो भी आप कह लें, फिर उसने निकाल लिया वो पैमाना। सुम्मा अब आप देखें क्या आया है, हाँ आया है, क्या है सर, हाँ आया है। हाँ की जमीन किसके साथ जा रही है, इसके साथ जा रही है कि इसके साथ जा रही है, उसके साथ, वो जो पहले बात हो चुकी जी, उससे निकाला। हाँ की जमीन किस पे लौट रही है, सिकाया पे लौट रही है, सवाओं पे लौट रही है, ना सवा के साथ जाएगी, दोनों के साथ जाएगी एक्चुअली, तो देखा जाए तो कैसे जाएगी दोनों के साथ सर। हाँ की जमीन मुन्नस की है, सिकाया मुन्नस है, किसकी तरफ लौटा, अच्छा, तो फिर सवा के साथ जाती है। इसका मतलब ये दोनों अलग अलग चीजें थी कि नहीं थी, ठीक। अगर एक ही चीज मुझे बताएं तो फिर इस पर हु डाल देते, नहीं थी, एक ही थी। है सर, जी जी जी, एक ही थी, एक ही नहीं थी ना, एक ही थी सर, एक नहीं थी, ना करें सर ना करें जी सर, आगे चले सर। पहले डिसाइड करते क्या थी। और सर जी छड़ आप चले तो नमाज साहब ने वैसे भी लड्डू लाने मेरे लिए। हाँ अच्छा, तो इसका फिर पूरा तर्जमा होगा कि फिर उस प्याले को अपने कंप्लीट करें, फिर उसने निकाला उसे, फिर उसने निकाला अपने भाई की बोरी से, नहीं फिर निकाला उससे, बोरी का तो आपने तर्जुमा नहीं किया अभी, आगे आपने एनालिसिस नहीं की। हाँ अच्छा पूरा ओके ठीक है। मिम व्याय अखीए, फिर मिन फिर जार है, व्याय अखीए फिर ये मरकब व्याय फिर मुदाफ, और अखी है मुदाफ अलैह, वो भी पूरा दोबारा वही बन गया, मुतालिक बन जाएगा उसके लिए। तो उसने निकाल लिया अपने भाई की बोरी से। ठीक है। कज़ालिका किदना यूसुफ, तो कज़ालिका के बारे में तो भी हम बात कर ही सकते हैं कि ये कहा जो है हर्फ जार है और जा इशारा है और ज़ालिका खिताब है, तो इसको हम जार मजरूर ले लेते हैं। किदना जो है ये माजी मुतकल्लम है, इसका फ़ाइल नखन है, और इसका जो मादा है वो काफ या दाल है। इसमें जो है जब अजवफ याई का असूल लगा तो ये फिर कीदना से किदना बन गया। सर जी एक मिनट रुक जाइए, आपने मादा बोल के जो है ना मुझे रोक दिया। काफ या दाल जी, आपने काफ या दाल कहा, काफ या दाल अगर आपने कहा तो मुझे बताइए कि इसका जरा सीधा बनाइए, पहला सीधा क्या था और ये कितना कैसे बना था? कितना कादा से यकीदो हो गया, कैदन यकीदो हुआ ना जी, ये आपने माजी का सीगा किया है ना जी, ये माजी मुतकल्लिम है। कादू कादत कादता, फिर क्या बना? कितना कैसे बना? ना तो ज़मीर होगी ना साथ, मोनस वाहिद जमा मोनस गायब का और मुतकल्लिम का तो एक ही प्रोनाउंसिएशन है ना, सिर्फ अलिफ का एक फर्क है ना। कितना कैसे बना? मतलब ये कि ये माजी मुतकल्लिम कैसे बना कैसे? तरकीब चाहिए। आपने सीधा किया ना, आपने कादा किया, काफिया दाल अगर आपने कर दिया, आपने कादा कर दिया तो कादा कादा कादू कादत कादता। अब छठा सीधा कैसे बना? छठा बना तो चौदह खुद बन जाएगा। छठा बनाइए। छठा ओरिजिनल क्या बनना चाहिए था?
اگر میں چھٹا اوریجنل بنانے جاتا تو فعلنا کے سیغے پہ بنتا نا، فعلنا ایسی ہے نا، ٹھیک ہے. تو فا کے کلمے میں کاف آ گیا، پھر عین کلمے میں یا آ گیا، لام کلمے میں دال آ گیا، ایسی ہے نا. ٹھیک ہے. فا فاعل ایسی ہے. ٹھیک. یہ بنا قید نہ بنا، یہ تو کتنا کئی نہ تو وہ دو آ جاتے ہیں نا جب سکون والے، تو ایک کو پھر ڈراپ کر دیتے ہیں آپ. دو سکون کدھر ہے؟ قید بولا نا آپ نے. یا کے اوپر تو وہ ہے نا فعلنا کا سیغہ، اگر آپ کریں فعلنا کے سیغے پہ عین کلمے پہ بھی تو فتح ہے، یا پہ فتح آ گئی نا. کتنا کیسے بنا؟ یہ اس کا اجوف یائی کا اصول نہیں لگے گا؟ لگے گا تو بتائیے، قانون بتائیے کیا بنے گا قانون. تو حروف علت متحرک، ما بعد متحرک، سوری ما قبل متحرک، ما بعد ساکن، کیا قانون اپلائی ہوتا ہے؟ حروف علت ڈراپ ہو جاتا ہے، فا کلمے کی حرکت تبدیل ہو جاتی ہے. اگر بعد نون یا کاف سے ہو تو پیش سے، ورنہ زیر سے. تو اس حساب سے کتنا ہم کیا کتنا سے آپ گردان کریں تو مسئلہ ہی نہیں. کتنا 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 پھر آگے خود بخود آخر میں کتنا بنا. جی آگے چلیں. ٹھیک ہے. اوکے. کتنا لیوسف، تو اس کا ترجمہ ہوگا کتنا ہے ہم نے تدبیر کی ایکچولی، تو اس کا ترجمہ ہوگا اور ہم نے تدبیر کی اسی یوسف کے لیے اسی طرح ہم نے تدبیر کی یوسف کے لیے. اگر آپ نے نہیں، آپ کہہ رہے ہیں نا اسی ترجمے میں اسی طرح شروع میں مبتدا میں تو نہیں لینا چاہیے نا، آپ کہہ رہے ہیں متعلق کے طور پہ یوز ہو رہا ہے. مبتدا نہیں آئے گا، مبتدا کے طور پہ نہیں لے رہے آپ، اس کو متعلق ہی لے رہے ہیں نا. تو متعلق پہلے نہیں آئے گا نا ترجمے میں، ہمیں کہنا چاہیے کہ اس طرح آپ اس طرح سے بھی ترجمہ، آپ کا ترجمہ اس طرح سے بھی ہوگا. اسی طرح ہم نے تدبیر کی یوسف کے لیے. یہ ٹھیک ہے. ٹھیک. پھر ہے ما کانا لیاخذ اخاہ فی دین الملک الا ان یشاء اللہ. تو ما جو ہے یہ نفی میں آ گیا، نافیہ کہہ دیں. کانا یہ ابھی ہم پڑھ چکے ہیں، یہ اس میں اسم ہوا ہے اور یہ ناقص ہے، اور اس میں ظاہر کبنا سے کانا بنا ہے. لیاخذ، اب یہاں تھوڑی سی آپ کی ہیلپ چاہیے، کیونکہ لام ویسے تو جو ہے تاکیدی کے طور پہ ہوتا ہے، تو یہاں جب نافیہ آ رہا ہے تو اس پہ یہ اسلام کو ہم لام انکاری کہیں گے، لام جہود، لام جہود یا انکاری، رائٹ؟ انکاری کا نہیں پتا کیوں سر، اس کو لام جہود ہی کہیں گے نا. لام جہود کیوں کر رہے ہیں؟ یہ لی آ رہا ہے نا. جی لی کو تھوڑی دیر چھوڑ دیں، آگے کیا آ رہا ہے؟ یا خدا آ رہا ہے. یا خدا ابھی کنفرم کیا تھا میں نے آپ کو، لام کئی ہے نا. یہ لام کئی ہے، لام کئی ہے نا. دیکھیں نا آگے اس نے مضارع کو کیا کیا ہے، یا خدا کیوں ہوا ہے؟ یا خضو کیوں ہونا چاہیے نا. ہاں ٹھیک ہے، نصب آ گیا نا، تو وہ لام کی وجہ سے ہوا ہے نا، ظاہر ہے. لام کی وجہ سے نہیں ہوتا ہے یہ لام کئی، ہوتا کس کی وجہ سے؟ وہ آپ نے بھی بتایا کہ ان جو ہے وہ، تو یہ بھی یہ جو ہے یہ لام کئی، یہ بھی نصب کرتا ہے، تو آپ اس کو لام کئی کہیں. یہ لام کئی اور اقراری اور مجبور کرنے کی ضرورت نہیں ہے سر. ٹھیک ہے. تو مطلب پھر اس حساب سے وہی جو آپ نے پرانا اصول بتایا کہ وہ مستر معول بن جائے گا لیاخذ. ہاں لیکن اب آپ کیا کریں، اس کو بریک کرتے رہے نا. یہ آپ کا لام کئی ہو گیا، ان آپ کو پتا اندر یہ چھپا ہوا ہے، اسی لیے وہ یا خضو جو ہے یا خدا ہو گیا. ٹھیک ہے آگے چلیں. اخا ہو، یہ مضاف الیہ ہے، بھائی ہو ساتھ ضمیر ہوگی. فی جو ہے فی دین، اخاؤ کس حالت میں؟ اخا ہو جو ہے یہ نسبی حالت میں، نسبی حالت میں نا، کیونکہ یہ اسماء خمسہ میں سے ہے نا. اخون کی جو ہے وہ حالت رفع اخو ہے،
حالت نسب اخا ہے, حالت جر اخی ہے. تو اخا حالت نسب میں اخا ہو مرکب اضافے حالت نسب میں, تو یا خود کے لیے کیا بن جائے گا؟ تو یہ بیسیکلی مضاف الیہ بن جائے گا. نہیں مضاف الیہ بن کے کیا بن جائے گا؟ اخا ہو مفعول بھی. ٹھیک ہے, فی جار ہو گیا, پھر دین الملک یہ جار مجرور ہو گئے, مضاف الیہ, یہ متعلق ہو جائیں گے یا خذو کے. ٹھیک ہے, ترجمہ کریں یہاں تک. یا خذو کریں, یہاں سے کریں تاکہ نفی پہلے آ جائے گی نا, تو تاکہ وہ نہ لے جا سکے. کو چھوڑ دیں. اچھا جی, لیاخذ اگر ویسے مطلب ہے تاکہ وہ لے سکتا ہو, تاکہ وہ لے سکتا اپنے بھائی کو فی دین الملک بادشاہ کے قانون کے مطابق. بادشاہ کے قانون میں, بادشاہ کے قانون. یہ اصل تدبیر اللہ خود کہہ رہا ہم نے تدبیر کی ہے. بالکل. اور آپ اپنی طرف سے باتیں کر رہے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے تدبیر کس نے کی, مجھے بتائیے. نہیں لیکن انور صاحب ویسے تھوڑا سا ہم ہٹ جائیں گے سبجیکٹ سے, لیکن وہ جو تدبیر ہے وہ تدبیر یہ تھی کہ انہوں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ جو چوری کرے گا وہ وہیں رہے گا. چوری کرنے سے پہلے مجھے بتائیں, پیالہ چوری کرنے کے بعد ڈالا گیا ہے کہ چوری کرنے سے پہلے ڈالا گیا؟ پیالہ تو ظاہر پہلے ڈالا گیا. پہلے ڈالا. اللہ کیا کہہ رہا ہے, کس نے تدبیر کی ہے؟ وہ تو اللہ نے خود کہا ہے. میں یہی تو کہہ رہا ہوں, جب اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ تدبیر کی ہے تو ہم کیوں ڈالتے ہیں, پہنا کیوں رہے مانا؟ میرا یہ پوائنٹ ہے. اللہ تدبیر کسی کے ذریعے کرتا ہے نا, خدا کے تھوڑی کرے گا اللہ تدبیر. اللہ تدبیر کرتا ہے نا, تو لیکن ہم نے اس کو کس طریقے سے پہنایا ہے آپ یہ دیکھیں نا. انہوں نے اپنا ایک کام کیا, ایک اللہ کی تدبیر ہے, ایک انور صاحب آپ کا پوائنٹ ابھی تک سمجھ میں نہیں آیا کہ آپ دونوں پیالوں کو ڈفرینشیٹ کر کے کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں, مجھے سمجھ میں نہیں آ سکا, معافی چاہتا ہوں. اچھا میں آپ کو سمجھا رہا ہوں, میں ڈفرینشیٹ کرنے کا جو بتانا چاہ رہا ہوں یہ کہ ہماری تفاسیر میں اس کو اس طرح سے پریزنٹ کیا گیا ہے کہ یہ کام سیدنا یوسف نے جو ہے نا وہ چھپایا اور اس کے بعد اعلان کرایا وہ اپنے بھائی کو بچانے کے لیے. لیکن اگر قرآن کی آیاتوں کو اگر آپ جوڑیں تو ایسی کوئی شکل نظر نہیں آتی. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں. تو آپ کے خیال سے وہ پیالہ خود بخود اللہ تعالیٰ نے سامان میں ڈلوا دیا؟ کون سا والا سا جو ہے, سا ڈلا, کس نے ڈالا؟ انہوں نے ڈالا. سیدنا یوسف نے یہ سا جو ڈالا تھا, سقایا جو ڈالا تھا وہ ڈالا تھا خود, لیکن ان کا آبجیکٹو یہ نہیں تھا کہ یہ کام ہوگا. اللہ نے تدبیر کر دی اس کے پیچھے. انہوں نے حضرت یوسف نے سقایا کیوں ڈالا؟ ہو سکتا ہے انہوں نے گفٹ کے طور پر ڈال دیا, ایسے ہی رکھ دیا. اب میں تو آپ کے گھر پہ آیا, میں آپ کے گھر, میری بات سنیں سر, میں آپ کے گھر پہ آیا. اگر آپ کنٹیکس میں اوپر سے چلیں تو سقایا کے ذکر کی ضرورت ہی نہیں ہے. اللہ کہے کہ سامان سر جی یہی تو فرق ہے, یہی تو فرق ہے. دیکھیں نا باس, اگر دونوں جگہ ایک ہی چیز آتی تو کوئی جھگڑا نہیں تھا, اور کچھ بھی نہیں آتا تو بھی کوئی جھگڑا نہیں تھا. دیکھیں بات ساری تھوڑا سا اس چیز کو سمجھنے کی کوشش. میں آپ کے گھر پہ آتا ہوں, اور آپ مجھے کوئی چیز دینا چاہتے ہیں اور آپ کو یہ لگتا ہے یار میں اگر اس کو اوپنلی دوں گا تو ان کو اچھا نہیں لگے گا, مثال کے طور پر, اور آپ جاتے آتے جو ہے میرے پاس اگر کوئی بیگ پڑا تھا کوئی چیز تو اس میں ہم نے ڈال دی چیز, نہیں مثال دے رہا ہوں آپ کو, اور پھر میں نے گھر آ کے اگر کھولوں گا بولوں گا یار یہ آپ کی آگے, تو آپ نے کہا بس میں نے آپ کو دی تھی. ہو سکتا ہے انہوں نے تحفہ کر دی ہو اپنے بھائی کے پاس, لیکن دل میں خواہش تھی. اللہ خود بتا رہا ہے کہ تدبیر ہم نے کی. اس کا مطلب ہے جب اللہ کہہ رہا ہے ہم نے تدبیر کی, اس کا مطلب جو پیچھے والی جو سٹوری ہے جو ہم دکھا رہے ہیں, اور میں جو یہ بات کر رہا ہوں, میں نے آپ سے کہا نا یہ بات میں نہیں کہہ رہا, بہت سارے لوگ کر رہے ہیں. جی یہ صحیح کہہ رہے ہیں, انور صاحب صحیح کہہ رہے ہیں, میں پڑھ چکا ہوں. کیونکہ معافی چاہتا ہوں نہیں صاحب, میں نے تو دیکھیں ابن کثیر, تفہیم القرآن, تدبر القرآن, معرف القرآن, بیان القرآن, 5 تو دیکھ لی. اچھا سر آپ اتنا ٹینشن کیوں لے رہے ہیں؟ میں آپ کو 5 دیکھی ہیں, میں آپ کو 4 اور بھیج دیتا ہوں, کوئی مسئلہ تھوڑی ہے اس میں. میرے خیال یہ اتنا شاید اہم مسئلہ ہے نہیں جتنا ہم اس کو ہائی لائٹ کریں. نہیں, میں آپ کو صرف ایک بات بتانا چاہ رہا ہوں بہت. اس کے اندر دیکھیں, میں نے ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ کوئی بھی آدمی اگر کسی جگہ پہ کوئی بات کرے اس کو ایکسیپٹ کرے نہ کریں دیگر بات ہے, لیکن اس کو سن تو لیں. اگر آپ کا دل ٹھوکے اچھی بات ہے, نہ ٹھوکے چھوڑ دیں, تو بحث تھوڑی ہے. لیکن اگر آپ ترجمے میں اس طرح کا وہ نکالیں گے تو ہم جیسا عام آدمی تو کہے گا ترجمے سے دور ہی رہو, ہم غلط مطلب ہی نہ سمجھ لیں. نہیں یہ تو بڑی یہ تو سمجھ میں آ رہا ہے, کیونکہ مولانا شفیع عثمانی تو لکھتے ہیں کہ کتنا کا مطلب یہ کہ نبی حضرت یوسف علیہ السلام نے جو کچھ بھی کرا
وہ اللہ کے حکم سے کرا. کتنا کا مطلب انہوں نے آپ کو بتایا ہوتا پتہ ہے کیا؟ دیکھیں میں آپ کو معذرت کے ساتھ اس میں مطلب کسی وہ نہیں ہے جس طرح حضرت خضر نے جو کچھ کرا وہ اللہ کے حکم سے کرا. تو اس کے اندر ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے ناحق قتل کر دیا کسی کو. دیکھیں آپ نے موضوع غلط چھوڑ دیا, ہم کسی اور جگہ پہ چلے جائیں گے. اصل میں موضوع آپ ترجمے سے ہٹ کے آپ اس موضوع پہ بہت پرسسٹنٹ ہیں, اس لیے میں کہہ رہا ہوں, ورنہ میں تو صرف ترجمے تک ہی رہنا چاہ رہا ہوں. ترجمے دیکھیں مجھے بات بتائیں, ہم جب ترجمہ کرتے ہیں تو اس کا آبجیکٹو کیا ہے؟ ہمارا آبجیکٹو یہی ہے نا کہ ہم اس کو بہتر سے بہتر طریقے سے سمجھ, جہاں ہمارے پاس کوئی اشکال نہیں ہوتا ہم نہیں چھوڑ دیتے. ہم نے اتنی آیات کی, ہم نے اگر سورہ یوسف کی آج اگر 70-75 آیات کی, ہماری ایک دو جگہ کے اوپر ہی کوئی بات ہوئی ہے نا, باقی تو ہم نے کسی جگہ پہ کوئی بات نہیں کی. میں آپ کو صرف اس لیے یہ پوائنٹ کہہ رہا ہوں کہ جو بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں, اگر آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہی چھوڑ دیں, آپ اس کو نہیں سمجھنا چاہتے تو بھی چھوڑ دیں, آپ کا دل جس پہ ٹھکا اس پہ رہے. لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں یا جو دوسرے لوگوں نے کی وہ غلط ہو سکتی ہے. کیونکہ میں آپ کی بات کو غلط تو نہیں کہہ رہا, میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں یہ پوائنٹ بھی اس کو بھی دیکھیں. چلیں آپ کے پاس جو ریفرنس ہے وہ ہم سے شیئر کر لے گا نا, کیونکہ میں نے تو جو 5 کامن تفاسیر ہم لوگ پڑھتے ہیں انکلوڈنگ ابن کثیر, اور وہ میں نے آپ کو بتا دیں. اس کے علاوہ آپ کا جو ریفرنس ہے آپ شیئر کر لیے گا تو ہم لوگ دیکھ لیں گے بجائے میں ذرا سا ایک چھوٹی سی بات کہہ دوں. غالباً انور صاحب کا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جو ہے نا پیغمبر جو ہے نا وہ اس طرح سے نہیں کیا کرتے, کدنا نہیں کیا کرتے. یہ اللہ نے کذالک کدنا لیوسف ان کے لیے ایک تدبیر کی, یعنی پیغمبر کی میرے خیال سے ان کا آرگومنٹ یہ کہ پیغمبر کی شان میں نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی حرکت کرے, کہ وہ جو ہے نا اس طرح سے پھنسوا دے. بہت سمپل سی بات ہے نا, میرے کہنے کا مقصد ہے کہ ایک طرف ہم اپنے پیغمبروں کا ایک اتنا بڑا وہ کرتے ہیں اور وہ معصوم بھی ہیں ہم کہتے ہیں, اور ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے اس قسم کا تو ہوتا نہیں, لیکن جو دوسرا پہلو ہے اس سے بھی کوئی بے حرمتی کا پہلو نہیں نکل رہا. انور صاحب آپ بات نہیں سمجھ رہے, چلیں آپ اس کو چھوڑ دیں. آپ جو ہے میں آپ کو اس کی وہ اچھا میں آپ کو بھیج دوں گا تو آپ مانیں گے تو پھر بھی نہیں, لیکن میں بھیج دوں گا آپ کو. نہیں سر, پڑھ لیا سب, یہ بھی پڑھا وہ بھی پڑھا ہے, اور اس سے کہیں آپ نے گمان کر لیا میرے لیے پہلے ہی کہ میں نہیں مانوں گا. میں تو میں نے کہا مان تو لیں گے نا. میں نے تو آپ کو دیکھا نا, یہ ابن کثیر تو ہماری تفسیر نہیں ہے نا, یعنی اگر ہمارے لوگ الزام لگا دیتے ہیں کہ ہمارے لوگوں نے ترجمہ ایسا کر دیا, تو ابن کثیر تو ہماری لکھی ہوئی تفسیر نہیں ہے, عربوں کی لکھی تفسیر ہے. دیکھیں سر میرے خیال میں ہم تھوڑا سا دوسرے اینگل میں جا رہے ہیں. یہاں کسی کے اوپر کوئی الزام نہیں لگا رہا ہے سر جی, یہ آپ یاد رکھ لیں, کوئی کسی پہ الزام نہیں لگا رہا. لیکن بات ساری کیا ہو رہی ہے, اب ہم کر کیا رہے ہیں اس وقت؟ دیکھیں آپ کر کیا رہے ہیں, میں آنیسٹلی بتاؤں, جن تفاسیر کو آپ نے پڑھا ہے نا, یا جن کو آپ نے پڑھا آپ اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں آپ ڈیفینڈ کیا, اٹیک کی تو بات ہی نہیں ہو رہی ہے. وہ تو آپ انڈائریکٹ اٹیک کر رہے ہیں نا, اس لیے مجھے ڈیفینڈ کرنا پڑ رہا ہے. ہم بار بار کہتے ہیں کہ ہمارے لوگوں نے ایسے لکھ دیا, ہماری تفسیر میں آپ کو ایسا لکھا ہے. سر جی جو میں باقی جو ریفرنس بتا رہا ہوں وہ بھی ہمارے لوگوں نے لکھا ہے, وہ کوئی جاپان سے نہیں ہے. ابھی آپ نے تدبر القرآن کی بات کی ہے, مجھے ایک بات بتائیے, تدبر القرآن میں آپ جائیں اور جو ہاتھ کاٹنے کا واقعہ ہے اس پہ امین اصلاحی صاحب نے کیا لکھا ہے؟ نہیں دیکھیں انور صاحب, بحث کی بات نہیں ہو رہی. آپ نے ایک پوائنٹ اٹھایا, میں نے آپ سے کہا دیکھیں 5 تفاسیر جو آپ کے, میں آپ کو ابھی بھی کہہ رہا ہوں, آپ نے 5 تفاسیر دیکھی ہے نا, میں نے کہا انکار کر رہا ہوں. اس کے اندر ہم بحث کر رہے ہیں, اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم ترجمے سے ڈسٹریکٹ ہو رہے ہیں نا, اور مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ہم بلا وجہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ لوگوں نے ٹریڈیشنل جو ترجمے کیے ہیں ان میں کوئی کمی ہے. میرا تو نہیں خیال کوئی کمی ہے. سر جی دیکھیں آپ مسئلہ سارا کیا آ رہا ہے نعمان صاحب, آپ چلیں میری وجہ سے اوروں کا بہت نہ ضائع ہو رہا ہے, اس لیے میں بحث نہیں کرنا چاہتا. میں ایک پوائنٹ تھا, میں ہم آگے بڑھتے ہیں, اس پہ ضرورت تو نہیں ہے کہ ہم سب ایگری ہوں. یہی بات تو میں بھی آپ سے کہہ رہا ہوں, میں نے آپ سے یہی کہہ رہا ہوں نا کہ آپ اس کے اوپر اپنے آپ کو, اگر آپ نے بھی مجھ سے کہا, میں آپ کو باقی ریفرنس بھیج دیتا ہوں, آپ کو پسند آ جائے ایکسیپٹ کریں, نہ پسند آ اٹھا دیں وہاں پہ مار دیں, مسئلہ تھوڑی ہے کوئی. ٹھیک ہے ہاں, یہ میں آپ کو بالکل, لیکن آپ یہ کہیں کہ نہیں جو آپ بات کر رہے ہیں وہ غلط ہے, وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے مجھے, کیونکہ میں کوئی بات اپنے پاس سے نہیں کر رہا, میں آپ کو وہ بات کر رہا ہوں جو سامنے, میں اپنے پاس سے کروں گا آپ کو 10 دفعہ کہوں گا یہ میری طرف سے بات ہے, چاہے ایکسیپٹ کریں چاہے دیوار پہ مار دیں. میں یہ تو بالکل نہیں کہہ رہا, آپ جو بات کر رہے ہیں غلط ہے, میں نے بالکل آپ جو بات کہہ رہے ہیں غلط ہے. میں اتنا کہہ رہا ہوں کہ شاید میرے خیال سے شاید اس کی اتنی اہمیت نہیں ہے جتنا آپ اس کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں. میں نے یہ نہیں کہا کہ غلط ہے, اور اسی لیے میں نے آپ سے کہا آپ کے پاس جو ریفرنس ہے, تو آپ نے پچھلی بار یہ پوائنٹ ہائی لائٹ کیا تھا, تو میں نے اسی لیے قصدن 5-6 تفسیر دیکھنی تھی کہ شاید کہیں پر یہ بات کہی گئی ہو کہ وہ پیالہ ویسے ہی رکھا گیا تھا اور نکلا دوسرا پیالہ, تو لیکن مجھے کہیں بھی نہیں مل سکا.
تو आपने आपके एक मिनट, पास हनीफ साहब आपके पास मौलाना वहीदुद्दीन की तफसीर है? जी हाँ है। उसके अंदर तो पूरा बाकायदा लिखा हुआ है इस जी हाँ। जमाइन के साथ। जी इसका हाँ। तो अभी स्नैपचैट, इसका तो स्नैपचैट करके आप भेज दें, बाकी जो दो है वो मैं निकाल के भेज दूंगा, ठीक है जी? आपने तो पहली तफसीर बड़ी मुतनाज़ा बता दी। अब देखिए ये एक अलग बात होगी, देखिए ये एक अलग मसला है। मैंने आपसे कहा ना इसको छोड़ दें, अगर आप उसकी बात करेंगे फिर तो एक बड़ी बहस चल जाएगी, उसको छोड़ दें। मैंने आपसे कहा किताबों में, मैं आपको दूसरी भी भेज दूंगा। तारिक साहब कंप्लीट करें आप। इल्ला अन यशा अल्लाह, इल्ला जो इस्तिस्ना आ गया, अन यशा अल्लाह ये हर्फ मस्दरी है, फेल मुदारे के साथ उसको नस्ब कर दिया, जैसे तो ये आगे अल्लाह इसमें जलाला हो गया। तो मगर ये कि अल्लाह चाहे, ठीक है। फिर है नरफ़अ दरजातिन मन नशाओ, तो नरफ़ा जो है ये फ़ेल मुदारे है, मुतकल्लिम जमा मुतकल्लिम, इसमें फ़ाइल नखनो है इसका। अब दरजातिन मन नशाए, दरजातिन को जो है हम ज़र्फ़ मकान ले लेते हैं, तो ये और मिन नशाओ, मिन को न दरजात को फिर और क्या लें आप, और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्यों दरजात को मफूल है, क्या कर लें, सॉरी मफूल है, हम बढ़ा देते हैं उनके दरजात। अच्छा ओके ठीक है। मन नशाओ, फिर मन इसम मौसूल होगा, नशाओ जो है उसका सिला हो जाएगा, तो मौसूला सिला बन के ये मैं इसको मफूल समझ रहा था कि मन नशाओ तो उसका मफूल। अच्छा ओके ठीक है। हम बढ़ा देते हैं जिसके हम चाहते हैं, हम बढ़ा देते हैं दरजा जिसके हम बात करते हैं भाव के, हम बुलंद करते हैं दरजा जिसकी हम चाहें, जिसके हम चाहें, ठीक है। फिर वाओ, फिर अतफ आ गया, फौका कुल्ले ज़ी इल्मिन अलीम। अब ये बड़ी ज़बरदस्त है, इसमें बहुत कुछ है। फौका पहले एक ज़र्फ है मुताल, फिर कुल्ले ये भी एक, इसको भी हम ले सकते हैं मुदाफ़िल बन जाएगा ज़र्फ के लिए। फिर ज़ी इल्मिन, कुल्लू हमेशा याद रखिएगा, कुल्लू आता ही मुदाफ बन के, कुल ठीक है ओके। फौका कुल्ले तो ये मुदाफ़िल है, फिर ज़ी इल्मिन, फिर ये दोबारा ये मुदाफ़िल है, तो ये बड़ा लंबा मुताल्लिक़ हो गया। फौका कुल्ले ज़ी इल्मिन, और ऊपर हर साहिब इल्म के। अलीम जो है इसको पहले मैंने सिफत कहा था, इसको मुब्तदा मुअख्खर ले सकते हैं ना सर? ये मुब्तदा मुअख्खर ही बनेगा, क्योंकि मुब्तदा मुअख्खर की पहचान क्या है कि मुब्तदा मुअख्खर अगर होगा तो उमूमन ये नकरा होगा, और उससे पहले आपको जो खबर मुकद्दम मिलेगी वो मुतालिक की शक्ल में मिलेगी, क्योंकि फौका जो है वो ज़र्फ है, और ज़र्फ मुदाफ बन के आता है, और ऐसा मुरक्कब इज़ाफ़ी जिसका मुदाफ जो है वो ज़र्फ हो, ऐसा मुरक्कब इज़ाफ़ी जिसका मुदाफ ज़र्फ हो, फिर मुतालिक बन जाए। तो फौका कुल्ली ज़ी इल्मिन जो है ये मुरक्कब मतलब ये मुतालिक हो जाएगा ना सबको, उसके मुतालिक होके खबर मुकद्दम हो गया, ठीक है, खबर, और अलीमुन जो है वो मुब्तदा मुअख्खर हो गया। तो फिर ये इसका तर्जुमा आ जाएगा, और इल्म वाले से बढ़कर एक अजीम इल्म वाला है, और हर इल्म वाला, और हाँ सॉरी या कुल्लो ठीक है, और हर इल्म वाले से बढ़कर एक अजीम इल्म वाला है। हर इल्म वाले के से बढ़कर या ऊपर, फौका ऊपर, हर से ऊपर एक इल्म वाला है। फौका और अला में क्या फर्क है जी? फौका और अला में क्या फर्क है? अगर यहाँ फौका की जगह अला होगा, अला कुल्ली ज़ी इल्मिन, फर्क क्या होगा? आपने बताया तो था, तब भी ये मुतालिक ही बनता, फर्क क्या होता? नहीं इस वक्त नहीं याद आ रहा। देखिए अला भी जो है ऊपर के लिए आता, फौका भी ऊपर के लिए आता। अला का मतलब होता है कि कोई चीज आपके रीच में हो जिसको आप टच भी कर सके। अच्छा ठीक है, जिसको और फौका जो है ना आपके ऊपर है, मतलब आप जिसको आप वो नहीं कर सकते, तो ये बहुत ऊपर, मजीद उसके लिए आ जाता। ओके ठीक है सर जी। एक आयत रह गई, को करेगा कौन, किसकी है इसमें? सर एक जरा सवाल है छोटा सा। जी सर पूछे। जी मेरी है। फौका कुल्ले ज़ी इल्मन अलीम, ये जुमला इस्मिया होगा कि जुमला फेलिया होगा? सर ये जुमला इस्मिया होगा ना, क्योंकि मुब्तदा आ रहा है ना। हाँ जी मुब्तदा इसका जो मरफू आ रहा है, ठीक हो गया, क्लियर।
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. قالوا ہم نے کافی دفعہ کیا ہے پچھلی آیت میں فعل اور فاعل ہے اور یہ قول بن رہا ہے یہاں پر. ان حرف شرط ہے اور یہ جازم میں سے ہے. ہلو جی بولے بولے. ان حرف شرط ہے جازم ہے مضارع کے لیے، اس لیے جو یسرق آ رہا ہے یہ اصل میں یسرق ہوتا اور یہ قاف پر جزم آ گیا. ان کی وجہ سے مضارع معروف مجزوم کہہ سکتے، واحد مذکر غائب ہے اور فاعل اس میں ہوا. یہ اس کو ہم فعل شرط بھی کہہ سکتے ہیں. این یسرق بن گیا مفعول قول کے لیے. انہوں نے کہا اگر اس نے چوری کی ہے، یہ جزائیہ ہے، رابطہ شرط کے لیے ہے. قد حرف تحقیق ہے. سرق کا فعل ماضی مذکر واحد غائب ہے، فاعل اس میں کچا ہے تو آگے جو ہے یہ اخن آ رہا ہے، یہ اسم ہے مرفوع ہے، فاعل بن رہا ہے سرق کے لیے. فقط اور یقیناً چوری کی تھی. اخ لہو جو ہے یہ جار مجرور بن کے لہو متعلق بن گیا اخن کے لیے. تو یہاں تک ترجمہ کرتے ہیں. پس یقیناً اور چوری کی تھی اس کے بھائی نے. اخن لہو کو آپ نے کیا کیا؟ اخن جو ہے یہ بن گیا فاعل. یہ فاعل بن گیا لہو. جی لہو جار مجرور ہو کے متعلق بن گیا اخن کے لیے. ٹھیک. من قبل من حرف جار ہے. قبل جو ہے یہ اسم ظرفی ہے زمان کے لیے، مبنی ہے یہاں پر کیونکہ اس کا جو مضاف الیہ ہے وہ معذوف ہے، اس لیے اس کا یہ مبنی بن جاتا ہے. تو اس کا جو کیا کہتے ہیں پیش ہے وہ پھر حرف جار کی وجہ سے تبدیل نہیں ہوتا. اس کو ہم محلاً مجرور لیتے ہیں یہاں پر، اور یہ من قبل پھر متعلق بن گیا سرقہ کے لیے. ٹھیک ہے. اور پس یقیناً چوری کی تھی اس کے بائنے سے پہلے. اور یہ پورا جملہ جو فقد سرقہ اخ لہ من قبل یہ محلاً مجزوم ہو کے جواب شرط بن گیا. ٹھیک ہے سر. ٹھیک ہے سر. فأثر رہا حرف عطف ہے تو یہ پورا جملہ جو آگے آئے گا معطوف ہوگا پچھلے کے لیے. اثر فعل ماضی مذکر واحد غائب ہے، اس لیے جو اس کا کیا کہتے ہیں مادہ ہے وہ سررہ ہے. اس میں ایک کلیریفیکیشن کروں کہ جب نون باب نون میں آتا ہے تو سررہ یسر سرورن یہ کسی کو خوش کرنے کے لیے ہوتا ہے، اور پھر یہ جب یہاں پر جو ہے اسرہ یہ باب افعال میں ہے. باب افعال میں پھر اس کے دو معنی بنتے ہیں. ایک پہلے اس کا یہ ہوتا ہے کہ پہلا مادہ ہے اسرہ، پہلا صیغہ اسرہ یسر اسرارن. اچھا اس میں جو پہلا جو ہم معنی کرتے ہیں راز کی بات بتانا، اس کے لیے جو راز کی بات بتانے کے لیے اس کے لیے عموماً الا کا صلہ چاہیے، جیسے قرآن مجید میں ہے سورہ تحریم میں وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا. تو اس میں جو الا آ رہا ہے تو انہوں نے راز کی بات بتائی تھی. یہاں پر جو آ رہا ہے اس میں الا نہیں آ رہا ہے تو یہ پھر راز کی بات چھپانے کے لیے ہوتا ہے، تو پھر اس میں الا کا صلہ نہیں آتا ہے اور اس کا مفعول بھی بنفسی آتا ہے. فَأَسَرَّ يُوسُفُ فَأَسَرَّهَا ہا جو ہے اس میں ضمیر ہے مفعول بھی منصوب. یوسف اسم ہے مرفوع ہے فاعل بن گیا اسرہ کے لیے. فی نفسہ فی حرف جارہ ہے، نفسہ مرکب اضافی بن کے مجرور ہو گیا اس کے لیے اور متعلق بن گیا اسرہ کے لیے. تو چھپایا یوسف نے اسے اپنے تک کیا اپنے جی میں اپنے دل میں. یہ ہا کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے، کس کی طرف اشارہ ہے ہا جو ہے؟ ہاں جو ہے وہ سکایا کے لیے نہیں. ہاں جو ہے سکایا کے لیے نہیں، ہاں وہ جو بات راز کی جو بات ہے نا یہ اس کی طرف جا رہی ہے. سکایا میرے خیال میں سکایا کی طرف پھر
راجع ہے یہ. ہاں باقی ضمیر وہی لوٹتی ہے. تو یہ پھر پورا جملہ معطوف بن گیا ما قبل جملے کے لیے. لم عرف نفی ہے، جازم ہے مضارع کے لیے. تو یہ جو یبدی پہلے یبدی تھا، اس کا یا جو ہے گر گیا جزم کی وجہ سے، تو یبد بنا. یہ فعل مضارع معروف مجزوم واحد مذکر غائب، اور اس میں فاعل ہے ہوا. ہاں ضمیر ہے، مفعول بھی ہے منصوب محلاً. لہم لا حرف جار ہے، ہم مجرور ضمیر متصل جمع. یہ پورا لہم جو ہے بن گیا متعلق یبد کے لیے. لم یبدہا لہم، اس نے نہیں ظاہر کیا اسے ان کے لیے. قال فعل ماضی فاعل اس میں ہوا. انتم ضمیر منفصل عام طور پر مبنی ہے، یہاں پر معلوم مفعول لیتے ہیں، مبتدا بن گیا. شرن یہ نکرہ ہے اور مرفوع ہے، یہ خبر بن گیا انتم کے لیے مبتدا کے لیے. مکانن آلت نصب میں ہے. جو منصوبات میں نے دیکھے تو اس میں سے یہ تمیز بن رہا ہے اس کے لیے خبر کے لیے. تو اس نے کہا تم بدتر جگہ میں ہو. اس میں کیا بن جائے گا؟ یہ اس کا بن گیا محلاً منصوبوں کے مقولہ بن گیا. جی پھر وہ جو ہے حرف عطف ہے. اللہ اسم جلالہ مرفوع مبتدا، عالم اسم تفضیل مرفوع خبر مبتدا کے لیے. اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے. بہ حرف جر ہے، ما موصول مصدریہ بھی لے سکتے ہیں ہم اس کو. تصفون مضارع مرفوع فاعل انتم، اور جو اس کا مادہ ہے وہ صاد اور فا ہے. مثال کے قانون میں وصف یوسف تصفون. یہ پورا بما، پھر یہ ما تصفون مصدر مول بن کے حرف جر کے لیے مجرور بن گیا، اور یہ پورا متعلق بن گیا عالم کے لیے. واللہ عالم بما تصفون، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو تم بیان کرتے ہو. جو تم بیان کرتے ہو. جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر. چلے آج میرے خیال میں ایک آیت شاید رہ گئی، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اگلی دفعہ کر لیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے سر جی، بہت شکریہ. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ